ایک جدت آپ کی جو منقبت میں ہے، یہ جو نیا رنگ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو آسان زبان دی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ترکیبیں بھی نئی نئی استعمال کی، تو الحمدللہ وہ مجھے کامیابی ہوئی۔ گوہر جارشوی کا جو ڈائلیکٹ ہے، جو گوہر جارشوی کی وکیبلری ہے، جو گوہر جارشوی نے خود اپنی زبان ایک طرح سے ایجاد کی، یہ کیا دانستہ آپ نے کیا ہے یا یہ خداداد ہوتا چلا گیا ہے؟ کوئی بھی ہوگا شاید، یا کوئی بھی ادیب ہوگا، وہ کوشش یہ کرے گا کہ میں اپنے دور میں سننے والوں تک یا پڑھنے والوں تک وہ زبان منتقل کروں کہ جو ان کو سمجھ آ سکے۔ پہلے قصیدہ ہوا کرتا تھا، پرانے وقتوں میں قصیدہ ہوا کرتا تھا، قصیدہ اور منقبت میں مختلف۔ قصیدے کی اپنی زمینیں ہیں، اور قصیدہ تسلسل کے ساتھ لکھا جاتا ہے، منقبت آزاد ہے، منقبت لکھی جا رہی ہے غزل کے انداز میں۔ کیا چیز ہے جو منقبت کو منقبت بناتی ہے اور سلام کو سلام بناتی ہے؟ اب لوگوں نے وہ بھول گئے کہ کربلا سے ہی منسوب ہے، مطلب سلام آپ لکھ کے، لیکن مثلا آپ دوسری شخصیات کے لیے سلام نہیں لکھ سکتے، یا سلام لکھنا تو مصائب نہیں ہے اس میں، اور سلام میں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ مصائب بھی لکھیں۔ قبلہ، کیا تاریخ ایسے ادب کو کوئی اہمیت دے گی؟ نہیں دے گی بھائی، لیکن ان کو تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو تو اپنے زمانے کی چھما چھم مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ یہ رہتے تھے نارتھ کراچی میں میر حسن، تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ گور بھائی ایک طرز میرے ذہن میں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کو فون آیا، گور بھائی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، تو مجھے صبح دبئی جانا ہے شادی میں پڑھنے کے لیے۔ اور پھر جب امجد صابری نے اس کو پڑھا ماشاءاللہ تو اور زیادہ وہ ہوا۔ تو یہ سب لوگوں کی میں نے تربیت کی، وہ میر ہوں، رضوان ہوں، شادمان ہوں، ضیاء عباس ہوں، مختار ہوں، یہ سب لوگوں کی ایک میں نے تربیت کی باقاعدہ۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، تو ان سے صرف اتنا سوال کیا کہ تم کہاں پڑھ رہے تھے؟ محفل میں تو تمہیں شاعرانے نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیز۔ دوستو، جب تک یہ پوڈ کاسٹ آپ حضرات کے سامنے آئے گا تب تک ایام عزا کا اختتام ہو چکا ہوگا، اور جشن کی ایام، جیسے امام تقی کا فرمان ہے کہ 9 ربیع الاول ایک ایسا دن ہے کہ جس میں لباس سیاہ اتارنا اور لباس خوشی پہننا بہت ضروری ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ تو خوشی کے ایام کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی ایام عزا کا انتظار کریں گے، اور پورے سال کا وہ انتظار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایام خوشی ہیں اور جشن کے ایام ہیں، 9 ربیع الاول اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو مرغ یزید ہے، اور 17 کو جشن صادقین ہے، تو اس کے لیے ایک تحفہ ہے آپ حضرات کے لیے، آپ اسے تحفہ سمجھیں اور اسے انجوائے کیجئے۔ منقبت ماسٹر کلاس وتھ نن ادر دین استاد گوہر جارشوی صاحب۔ گوہر جارشوی صاحب، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں یہ جاننا چاہیے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں جو بھی منقبت آپ کے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، عام طور پر پڑھی جاتی ہیں یا خواص ایام میں پڑھی جاتی ہیں، وہ گوہر جارشوی صاحب کی ہیں۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، سب کچھ اللہ مولا جانے ہم تو اتنا جانے ہیں، علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے، اور بہت زیادہ، بہت مناقب ہیں۔ یہاں تک کہ 2008-9 تک جو میر بھائی کی بھی کیسٹس آتی رہی، اس میں گوہر جارشوی صاحب کے کلام تھے، اور دیگر جتنے بھی افراد اس وقت ریکارڈنگز کر رہے تھے، جو آج کل بڑے افراد ہیں، بڑے نام ہیں ہماری اس فیلڈ کے، وہ سب گوہر جارشوی صاحب کا کلام پڑھتے تھے۔ نوحوں میں رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، چہنے رو کر کہا الوداع الوداع، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، اس طرح کے بہت بڑے بڑے کلام گوہر جارشوی صاحب نے کہے ہیں۔ تو استاد آدمی ہیں، اور ہم نے منقبت سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال اس وقت میرے ذہن میں آ سکتے تھے، میں نے گوہر جارشوی صاحب سے کیے، ایک بھی لمحہ میں نے اسپیئر نہیں کیا۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ کا پوڈ کاسٹ تھا، اسے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے، تھوڑا سا ایڈٹ کر کے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک میں لے کر آیا ہوں، لیکن سوال میں نے کوئی ایڈٹ نہیں کیا۔ تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا پوڈ کاسٹ تھا، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں، 1 گھنٹہ 25 منٹ کا آپ حضرات اسے دیکھیے، انجوائے کیجیے۔ منقبت سے ریلیٹڈ، منقبت لکھنے پڑھنے سے ریلیٹڈ جتنے سوال ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پورے ہو گئے ہیں۔ ہاں، پڑھنے سے ریلیٹڈ اور کچھ فیلڈز ہیں جن پر بات ہونی ہے، وہ انشاءاللہ میر صاحب سے یا مختار بھائی سے بات ہوگی، تب ان کے ساتھ کریں گے۔ تو اب آپ پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے۔ السلام علیکم یا علی مد قبلہ۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد، کیسے ہو حضور آپ؟ الحمدللہ قبلہ، آپ کے کیسے حوالے ہیں، کیسے مزاج شکر ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔
قبلہ یہ جو سلسلہ ہم نے آغاز کیا ہے اس میں ہم بالکل سب سے پہلے تو اس کا یہ ہم نے یہ شروع اس لیے کیا کہ نئے جو نوجوان شاعر ہیں، جو نئی پیڑھی ہے جو شاعری سے شغف رکھتی ہے، جو سیکھنا چاہتی ہے، انہیں سب سے پہلے تو کرافٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کرافٹ ہے کیا. دوسرا اسے ہمارے اساتذہ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کون ہیں، ہمارے جو جنہیں ہم دیکھ کر جن سے ہم نے سیکھا ساری زندگی، جنہیں ہم سنتے رہے، میں جنہیں سنتا رہا، جیسے آپ ہیں اور بالخصوص آپ ہیں. تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ سے منقبت کے متعلق پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے نزدیک منقبت میں گوہر جاشوی صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے. نوحے میں بھی آپ نے بہت کمال کیے، لیکن جس طرح منقبت کی فیلڈ کو آپ نے تبدیل کیا ہے، جس طرح منقبت کی فیلڈ کے اندر آپ ایک جدت لے کر آئے ہیں، جو تراکیب آپ نے استعمال کی، یہ سب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے اس سسٹم کا فارمیٹ، پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں روایتی تمہیدی تعارفی کچھ سوال کرنے پڑتے ہیں تاکہ ایک سلسلہ تسلسل سیٹ ہو جائے. تو اس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں جاشوی صاحب، گو کہ آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. یہ شاعری کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی؟ تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ مجھے تقریباً 45 سے 46 سال ہو گئے شاعری کرتے ہوئے، اور میں نے 18 سال کی عمر میں پہلا کلام لکھا تھا کہ میری عمر 18 سال تھی. اور الحمدللہ کیونکہ میرے والد صاحب ولی جارچوی، ان کا شمار بڑے شعراء میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ میرے ماموں بھی تھے، میرے استاد بھی تھے جناب فہیم اختر صاحب، ان کا شمار بڑے شعراء میں ہوتا تھا. پھر میرے ایک ماموں تھے جناب صغیر رضوی صاحب، وہ بھی بڑے شعراء میں تھے. تو اب گھر کا ماحول ایسا تھا، میری والدہ ذاکرہ تھی، تو میری رغبت خود بخود شاعری کی طرف ہوئی. اور پھر میں نے 18 سال کی عمر میں پہلا کلام تحریر کیا. اور 19 میں جب 19 سال میری ایج ہوئی تو میں نے الحمدللہ اس وقت کی سب سے بڑی محفل ہوتی تھی کوئز روڈ پہ جعفر بھائی کی، میں نے اس میں کلام پڑھا. اور شکر الحمدللہ کہ مجھے بہت پذیرائی ملی اساتذہ کی طرف سے اور سامعین کی طرف سے. کون سا کلام تھا قبلہ، یاد ہے آپ کو؟ وہ کلام تھا کہ طرح ہی کلام تھا وہاں کا، اور اس کا مطلب تھا کہ کریں گی فیصلہ خاتون جنت ہی قیامت میں، کسے جانا ہے دوزخ میں، کسے جانا ہے جنت میں. تو وہاں وہ ایسی محفل تھی کہ جہاں جوش صاحب پڑھ چکے تھے، قمر جلال بھی پڑھ چکے تھے، اور جس سال میں پڑھ رہا تھا مطلب تقریباً تمام بڑے شعراء جو ہیں نامور شعراء پڑھ چکے تھے وہاں پہ. جس سال میں پڑھ رہا تھا وہاں اس وقت کی بڑی شخصیت جناب ڈاکٹر یاور عباس صاحب موجود تھے، جناب شاہد نقوی صاحب موجود تھے، معجز جونپوری صاحب موجود تھے، اور میرے والد صاحب ولی جارچوی صاحب موجود تھے، سخن جونپوری صاحب موجود تھے. تو ایک اچھا اس محفل کی تہذیب یہ تھی کہ وہاں آپ مطلب جیسے گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے داد دے دیتے ہیں تو ایسے بھی داد نہیں دے سکتے تھے، وہ مایوس سمجھا جاتا تھا. لیکن ان کے ہاں کی جو طرح تھی اس پہ جو میں نے گرہ لگائی، اس نے ایک عجیب ماحول بنا دیا تھا. شروع سے تو مطلب میرا کلام اچھا چل ہی رہا تھا، تو ان کے ہاں کی طرح تھی کہ وہ کلام یہ تھا کہ سرے شبیر اب سجدے سے اٹھے گا قیامت میں، یہ طرح تھی وہاں کی. تو میں نے اس میں جو گرہ لگائی، وہ جب میں نے وہ پڑھا اس گرہ لگا کے، تو میرے مولا جانتے ہیں الحمدللہ کہ آپ گھٹنوں پہ کھڑے ہونے کی بات چھوڑ دیں، آدھا کمرہ جو وہ کھڑا ہوا تھا پورا، لوگ کھڑے ہو گئے اور اتنی پذیرائی ملی. اور میں نے اس میں ایک تبدیلی کی تھی، وہ میں شعر بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ادب سے انبیاء حور و ملک سر کو جھکا دیں گے. ادب سے انبیاء حور و ملک سر کو جھکا دیں گے، سر شبیر جب سجدے سے اٹھے گا قیامت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو صاحب اتنی پذیرائی کہ الحمدللہ. اور پھر وہاں یہ بھی تہذیب تھی کہ کبھی اس مشاعرے میں دوبارہ پوری منقبت نہیں پڑھوائی گئی، لیکن میری نوجوانی میں جو میرا پہلا سال تھا اسی میں مجھے انہوں نے اتنی پذیرائی دی میرے مولا نے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہ منقبت شروع سے دوبارہ پڑھیں. اور ڈاکٹر یاور عباس صدارت کر رہے تھے، تو میں نے انکار کیا. میں نے کہا نہیں، اتنے محترم شعراء یہاں بیٹھے ہوئے، وہ پڑھیں گے آگے. تو میری کمر تھپ تھپا کے ڈاکٹر یاور عباس سے کہا نہیں بیٹا پڑھیں. تو پھر میں نے الحمدللہ پوری منقبت دوبارہ پڑھی،
اور اس کے بعد ایک اور مزید مولا نے ایک عزت یہ دی کہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ نشست یہیں ختم کی جائے، اب کوئی اور نہیں پڑھے گا اس کے بعد. تو الحمدللہ مولا نے بڑا کرم کیا ہے. اور میں مطلب یہ کہ یہ میری 19-20 سال کی ایج ہے، یہ واقعہ ہے جب سے میں شاعری کر رہا ہوں. اور جاسوی صاحب، یہ وہ 19-20 سال کی عمر میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے منقبتیں کہنا شروع کی، سلام، نوحے، بالخصوص غزل، یہ بھی آپ نے انہی ادوار میں کہنا شروع کر دی تھی، یا غزل کا عموماً سلسلہ ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، شاعرانہ ماحول ہوتا ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ نہیں وہ میں نے بعد میں کافی عرصے کے بعد شروع کی، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میرے جو استاد تھے، 2 استاد میرے رہے ہیں. ابتدائی تعلیم میں نے فہیم اختر صاحب سے آخر حاصل کی تھی، اور پھر میں نے تربیت مزید لی سرفراز احمد صاحب سے. تو جو فہیم اختر صاحب تھے یہ بھی غزل کے بہت اچھے شاعر تھے، سرفراز احمد صاحب بھی غزل کے بہت اچھے شاعر تھے. تو اور میرے ماموں جو صغیر رضوی صاحب تھے وہ بھی غزل کے بہت اچھے شاعر تھے، اور کبھی کبھی میرے والد بھی کہہ کرتے تھے غزل. تو وہ ایک ماحول تو تھا گھر کا. تو مجھے پھر میرے جو استاد تھے فہیم اختر، انہوں نے کہا کہ بھائی تم غزل کی شاعری بھی کرو، کیونکہ اس شاعری سے، غزل کی شاعری کرنے سے آپ کو کافی اچھے اچھے رخ مل جاتے ہیں. تو پھر میں نے وہ غزل کی شاعری بھی کی، اور الحمدللہ بہت مشاعرے میں نے پڑھے. وہیں سے پھر میری تربیت بھی شروع ہوئی کہ غزل کس طرح سے کہتے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو صحبت ہے اور جو گھر کی تربیت ہے، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ تو اثر کرتا ہی ہے ایک نومولود شاعر پر، گھر کا جو ادبی ایک ماحول ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے شعراء بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کے دل پہ گھر کر جاتے ہیں، اس کے عہد کے جو شعراء ہیں یا اس سے پہلے کے جو شعراء ہیں جن کا وہ مطالعہ کرتا ہے. تو مطالعے کے بارے میں بتائیں کہ مطالعہ کن شعراء کا آپ کرنا پسند کرتے تھے اور کن شعراء کو پسند کیا کرتے تھے؟ میں نے اس وقت میں پڑھا جناب قمر جلالی صاحب کو، اور سبحان اللہ کیا بات ان کی شاعری کی. جوش میں علی آبادی صاحب کو پڑھا، لیکن وہ مسدس اور من خفغوس کے دوسرے شاعر تھے. تو احمد فراز صاحب کو بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا، صحابہ اختر صاحب کو تھوڑا پڑھا. پھر جو میرے اساتذہ تھے فہیم اختر صاحب، سرفراز احمد صاحب، یہ خود بڑے ہی با کمال شاعر تھے. پھر انہوں نے میری مطلب میں ان کو بھی پڑھتا تھا، ان کو سنتا بھی تھا، تو اس سے میری تربیت بھی ہوتی رہتی تھی. تو الحمدللہ میں نے اس طرح سے شعراء کو پڑھا کافی. یعنی یوں ہوتا ہے نا کہ مثلا انسان فیض کو پڑھ لیتا ہے یا داغ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ دل میں کہیں گھر کر جاتا ہے. ان قدیم شعراؤں میں سے کوئی آپ کو پسند ہے؟ جو قمر جلالی بتا رہا ہوں میں، قمر جلالی صاحب مجھے بہت پسند ہے. کیا بات ہے! اور جو تراکیب انہوں نے استعمال کی، یا جو زبان وہ استعمال کرتے تھے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا. تراکیب تو قبلہ آپ نے خود بھی نئی اپنی منقبتوں میں ایسی ایسی آپ نے تراکیب نکالی، ایسے ایسے آپ نے مصرے نکالے، بحریں مختلف ہیں اور خیال مختلف ہیں، یہاں تک کہ جو آپ نے زبان استعمال کی، سب پر ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. لیکن یہ جو ایک جدت آپ کی جو منقبت میں ہے، جو ایک نیا رنگ ہے آپ کے منقبت میں، ایک نیا انگ جسے ہم عموماً کہتے ہیں، یہ جو نیا رنگ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے کی شاعری ہو رہی تھی نا، اس میں ایک تو بڑی ثقیل زبان استعمال ہوتی تھی، مطلب اور لوگ عمومی طور پہ شاعر اس کو سمجھتے تھے جو ثقیل زبان استعمال فارسی آمیز زبان جو تھی. جی جی. تو لیکن یہ کہ میرے مولا کا قول بھی ہے کہ اپنے عہد کے حساب سے آپ اپنی زبان بولیں، اپنے اعتبار رکھیں. تو پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، ان کو آسان زبان دی جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ترکیبیں بھی نئی نئی استعمال کی، تو الحمدللہ وہ مجھے کامیابی ہوئی. دوسری بات یہ کہ مجھ سے پہلے آپ دور اٹھا لیجئے، 80 کے سے پہلے کا دور جو ہے، تو اس دور میں تبرہ استعمال بالکل نہیں ہوتا تھا، اور نہ یہ زبان استعمال ہوتی تھی جو میں نے استعمال کی. جبکہ میرے مولا کا کہنا یہ ہے کہ اپنے عہد کے حساب سے آپ اپنی زبان کو استعمال کریں، اور اپنے عہد کے حساب سے. دوسری بات یہ مولا نے یہ کہا کہ جس طرح سے آپ تولا اختیار کرتے ہیں، آپ کو اسی طرح تبرہ بھی اختیار کرنا چاہیے. بلکہ تبرے کے معاملے میں تو کہیں کہیں زیادہ انہوں نے کہا گیا کہ بھائی ترجیح دی گئی ہے. جی جی مطلب بہت اقوال ہیں ائمہ اطہار کے، شہزادی کونین کے اس حوالے سے اقوال ہیں کہ بھئی ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کیا جائے. تو لازمی سی بات تھی کہ جب ہم اپنی نوجوان نسل کو یا آنے والی نسل کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تولا رکھتے ہیں اپنے قلب میں، تو ان کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات بھی کرنی چاہیے. تو میں نے مجھ سے پہلے یہ اختیار نہیں کیا گیا رنگ. تو جب میں نے یہ رنگ اختیار کیا تو الحمدللہ بی بی پاک نے اور مولا نے کرم فرمایا،
اور لوگوں نے اس کو بہت پذیرائی ملی اور اس کو قبول کیا. پھر میرے ساتھ کے دور کے لوگ اور میرے بعد کے لوگوں نے اس رنگ کو اختیار کیا, اور یہ یقیناً میری بڑی کامیابی تھی. کہ حالانکہ اس وقت کے لوگوں نے مجھ پہ بہت سارے اعتراض بھی کیے, ارے وہی تبرہ لکھتا ہے اور کیا کرتا ہے, ارے وہی تبرہ لکھتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. تو لیکن یہ کہ مولا کا کرم ہے, مجھے کامیابی ملی کیونکہ میں نے مولا کے قول کے مطابق کام کیا. اور الحمدللہ آج تک وہ میرے بعد آنے والے تمام لوگوں نے اس رنگ کو اختیار کیا, اور یہی میری بڑی کامیابی ہے کہ میرے بعد کے آنے والے لوگوں نے اسی رنگ کو اختیار کیا. اور آج بھی جو لوگ مطلب اس ٹائپ کے جو تبرہ کے شعر پڑھتے ہیں تو وہ علانیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے گور جاچوی صاحب کے رنگ میں یہ رنگ شعر لکھا ہے, اس کو آپ سمجھ فرمائیں. اور پھر ان کو پذیرائی بھی ماشاءاللہ بہت ملتی ہے. یہ الحمدللہ, یعنی کہ گوہر جاچوی اپنے آپ میں ایک اسکول بن گئے شاعری کا. شکر ہے الحمدللہ. اور میں قبلہ میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں, آپ کا میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. پہلے عموماً 2 زبانیں ہوا کرتی تھی, دہلی کی زبان تھی, لکھنوی زبان تھی. دہلی کی زبان کچھ ثقیل زبان تھی, اس میں فارسی کی آمیزش زیادہ تھی. لکھنؤ کی زبان تھوڑی سی سادہ تھی, اس کے اندر ہندی کے کچھ الفاظ ملے ہوئے تھے. گوہر جاچوی کا جو ڈائلیکٹ ہے, جو گوہر جاچوی کی وکیبلری ہے, جو گوہر جاچوی نے خود اپنی زبان ایک نئی لغت ایک طرح سے ایجاد کی, اپنی تراکیبیں نئی نکالیں, اور اپنی ہی یعنی کہ ایک عام بولی جسے کہا جاتا ہے اسے اس طرح نظم میں ڈھالا ہے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. یہ کیا دانستہ آپ نے کیا ہے یا یہ خدا داد ہوتا چلا گیا ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ اس میں کوشش تو کرتے ہیں نا. آپ یہ کوئی بھی ہوگا شاید یا کوئی بھی ادیب ہوگا, وہ کوشش یہ کرے گا کہ میں اپنے دور میں سننے والوں تک یا پڑھنے والوں تک وہ زبان منتقل کروں کہ جو ان کو سمجھ آ سکے. تو چاہے وہ آپ لکھنؤ سے متاثر ہوں یا دہلی سے متاثر ہوں, تو آپ وہ زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے سننے والے تک آسانی سے منتقل ہو سکے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ اگر مجھے کوئی لکھنؤ کی زبان سے اچھا لفظ مل رہا تو وہ استعمال کیا, دہلی سے کوئی اچھا لفظ مل رہا تو وہ استعمال کیا. اسی طرح کی ترکیبیں استعمال کی تاکہ میں اپنے سننے والے تک اپنی بات کو منتقل کر سکوں. بلکہ آپ نے محاورے بھی, جو آج کی زبان تھی, جو بولی جانے والی زبان تھی, آپ نے وہ محاورے استعمال کیے. آپ نے فارسی کے محاورے استعمال نہیں کیے, بلکہ کیے بھی تو بہت کم محاورے استعمال کیے فارسی کے. یہ میرے نزدیک آپ کی شاعری میں ایک بہت منفرد رنگ ہے جسے ہر کسی نے استعمال کیا بعد میں. اچھا جاچوی صاحب, مجھے یہ بتائیے, آپ کو بہت سے خطابات ملے ہوئے ہیں, ملک الشعراء ملا ہوا ہے, لوگ آپ کو استاد الشعراء کہتے ہیں, جو کہ سارے کے سارے صدق ہیں, سارے کے سارے سچ ہیں. شعراء آپ کی طرز کا کلام کہنے سے پہلے آپ کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے جاچوی صاحب کے رنگ میں یہ کلام لکھا ہے. گو کہ اگر وہ نہ بھی کہیں تو میرے نزدیک گوہر جاچوی کا طریقہ کار جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. اگر 100 سال بعد بھی کوئی کلام کہے گا تو وہ گوہر جاچوی کے رنگ پر ہی ہوگا. آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ یہ جو اتنے آپ کو القابات ملے ہیں, یہ جو لوگوں نے آپ کو ملک الشعراء کہہ کر بلایا, آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ خیال کیا ہے, میں ایک خادم ہوں ذکر مولا کا, خدمت کرتا ہوں. لیکن یہ کہ یہ تو یقیناً مولا ہی لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ خطاب دیا جائے, اس کو یہ خطاب دیا جائے. تو الحمدللہ اور بہت سارے افسر الشعراء بھی مجھے لوگوں نے کہا, بالکل ملک الشعراء بھی کہا, اور جناب علی استاد الشعراء بھی کہا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ شاعر اہل بیت کہہ لیا جائے, یہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, میرے لیے یہ بڑی عظمت کی بات بہت ہے. بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ مولا کا احسان ہے کہ یہ القابات مجھے مولا نے مومنین کے ذریعے دلوائے, اور شکر الحمدللہ وہ رہی ہے آج تک الحمدللہ. جاچوی صاحب, آپ نے جس دور میں شاعری شروع کی, آپ نے ایک اپنا لوہا منوایا, ایک عہد ہے گوہر جاچوی کا, اور اسی عہد میں پھر جو آپ کے شاگرد بھی ہیں, آپ کے شاگردوں نے آپ کا رنگ اپنایا, آپ کی طرح کے کلام کہے. اور میرے نزدیک تو آپ کے شاگردوں کے بعد جو آج کا دور چل رہا ہے اس میں بھی لوگ آپ ہی کا رنگ بالخصوص منقبت میں اور نوحے میں اپنا رہے ہیں. تبرعی اشعار کہے جا رہے ہیں. ہر منقبت میں کوئی ایسی منقبت نہیں ہوتی جس میں تبرع کے اشعار ایک آدھ شامل نہ کیا جائے, اور اگر نہیں شامل کیا جاتا تو دانستہ طور پر اسے شامل کرتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ادھورا ہے. اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کے متعلق کچھ بتائیں. شاگردوں کے متعلق جی بڑا آپ نے عجیب سا سوال کیا صاحب. اصل میں نے بہت سارے لوگوں کی تربیت کی, اور لوگوں نے دیکھا بھی اور ان کو یاد بھی ہے کہ کون کون سے لوگ میرے پاس پرچے لے کے آتے تھے, خالی پرچے لے کے آتے تھے, اور میں ان کو پرچے بھر کے بھی دیتا تھا. میں یہ اس کے بعد میں بھی پرچے دے رہا ہوں آپ کو اپنے ویسے.
تو اور یہ ہے کہ اپنے وہ پرچے لے کے آتے تھے تربیت کے لیے کہ ہمیں بتا دیں کہ اس میں اصلاح کر کے ان کو دیتا تھا. مگر دور یہ آیا تو کچھ میں نے محسوس کیا کہ کچھ ایسے وفادار قسم کے شاگرد ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو ہم نے گور یارچیوی سے تربیت حاصل کی، اور کچھ سمجھدار شاگرد ہیں وہ شرماتے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے کہ صاحب ہم نے گور یارچیوی صاحب سے اس کے اصلاح لی یا ان سے اشعار کو سمجھا. بہرحال مولا نے عزت دونوں کو دی ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مولا ان کو مزید عزت دیں، لیکن یہ بھی کہوں گا کہ مولا ان کو توفیق دیں کہ اگر وہ ذکر مولا کر رہے ہیں تو بددیانتی نہ کریں. اگر انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تو وہ خود اقرار کریں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کہ میں نے کس کس کی تربیت کی، لیکن ہاں بیشتر مومنین گواہ ہیں اس بات کے کہ کون کون میرے پاس آتا تھا اصلاح لینے کے لیے اور میں نے کس کس کی تربیت کی. آج نام بڑے ہیں ان کے الحمدللہ، مولا ان کو اور عزت دے، مولا ان کو اور شہرت دے، لیکن یہ بددیانتی کرتے ہیں کہ کمزرفی ہے، بالکل یہ کمزرفی ہے. بس یہ ہے صورت حال. کمزرفی نہیں ہونی چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے. میرے استاد محترم مرحوم، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اب میں نے جتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں ان کا نام کہیں نہ کہیں درمیان میں لے کر آؤں. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کی خدمات بڑی ہیں. میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ نام میں ان کا لے لوں یا ایک دفعہ ان کا ذکر کر دوں، یا یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ ہم بطور قوم اور بطور شاگرد ہم پر قرض ہے یہ ایک. تو وہ میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ ان کو بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جارچوی صاحب، ایک کچھ ٹیکنیکل سوال میں آپ سے اب کرنا چاہتا ہوں. منقبت میں آپ نے جو کمالات اپنے دکھائے ہیں اس سے پوری دنیا واقف ہے. سب جانتے ہیں کہ جو طرز منقبت کی پہلے چل رہی تھی اور جو دور حاضر میں بھی ایک منقبت کی طرز چل رہی ہے، اس میں آپ کا اپنا رنگ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور میرے نزدیک 80% لوگ جو ہیں وہ آپ کا رنگ اپنا رہے ہیں، لیکن کچھ 20% بھی ہیں جو کہ کچھ ایک عجیب مکس سا معاملہ کر رہے ہیں. میں آپ سے ابتدا سے ہی یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ سیکھ لیں. پہلے قصیدہ ہوا کرتا تھا، پرانے وقتوں میں قصیدہ ہوا کرتا تھا. قصیدہ اور منقبت میں مختلف کیا ہے؟ اچھا، ایک تو قصیدہ ایکچوئل پہلے جو ہوتے تھے قصیدے وہ شخصیات کے لیے ہوتے تھے، قصیدے جو ہوتے تھے. دوسرے، قصیدے کی اپنی زمینیں اور قصیدہ تسلسل کے ساتھ لکھا جاتا ہے. منقبت آزاد ہے. منقبت لکھی جا رہی ہے غزل کے انداز میں، ٹھیک ہے، تو وہ آزاد ہے کہ آپ نے ایک مطلع لکھا اور اس کے بعد آپ نے کوئی شعر کہیں کا لکھا، کوئی شعر کہیں کا لکھا، کوئی شعر. قصیدے میں یہ نہیں ہے. قصیدے میں آپ کو تواتر سے اشعار لکھنے ہوتے ہیں. جو بند ہوتے ہیں وہ آپ تواتر سے کسی ایک شخصیت کے لیے، کسی ایک واقعے پر آپ اس کو نظم کرتے ہیں، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. منقبت اس کی بنسبت کم شعروں پہ ہوتی ہے اور وہ آسانی سے لوگوں تک منتقل ہو جاتی ہے. قصیدے کی تھوڑی سی زبان بھی مختلف ہوتی ہے، جیسے مسدس کی زبان مختلف ہے تو اسی طرح قصیدے کی زبان بھی مختلف ہے. تو منقبت آسان ہے لکھنا، قصیدہ ذرا لکھنا وہ مشکل کام ہے. قبلہ آج کے دور میں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایک مکس معاملہ چل رہا ہے کہ یہ منقبت ہے یا سلام ہے، پتہ نہیں چلتا. مجھے ذرا یہ بھی بتائیے، ہے تو ویسے تو دونوں ہی غزل کی حیت پہ لکھ جا رہی ہیں، منقبت بھی اور سلام بھی. کیا ایسی چیز ہے جو منقبت کو منقبت بناتی ہے؟ یعنی کہ فضائل کا ایلیمنٹ تو اپنا ہے، وہاں پر مصائب کا ایلیمنٹ اپنا ہے، لیکن ایسی اس میں جو معنویت ہے منقبت میں اور سلام میں، کیا چیز ہے جو منقبت کو منقبت بناتی ہے اور سلام کو سلام بناتی ہے؟ اچھا، اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سلام ہے نا وہ ایکچوئل منسوب ہے کربلا سے. کربلا کے فضائل لکھ کے، ان کی شخصیات کے فضائل لکھ کے، کربلا کی جو خصوصیت ہے اس کو بیان فرمائیں، اور پھر آپ آخر میں چند اشعار مصائب کے لکھتے. اب لوگوں نے وہ بھول گئے کہ کربلا سے ہی منسوب ہے. مطلب سلام آپ لکھ کے، لیکن مثلا آپ دوسری شخصیات کے لیے سلام نہیں لکھ سکتے، یا سلام لکھ کر مصائب نہیں ہے اس میں. اور سلام میں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ مصائب بھی لکھیں. ٹھیک، سلام میں فضائل تو آپ بیان کریں گے، لیکن کربلا کے حوالے سے سلام منسوب ہے کربلا کے حوالے سے کہ خاص آپ کربلا کا ذکر کریں، کربلا کی شخصیات کے فضائل بیان کریں، کربلا کے فضائل بیان کریں، اور پھر اس میں آپ کچھ اشعار مصائب کے بیان کریں. تو یہ سلام مخصوص ہے. باقی آپ کسی کے لیے کچھ بھی لکھیں،
آپ مطلب کسی بھی شخصیت کے لیے جو ہمارے آئمہ ہیں اطہار ہیں ان کے لیے آپ منقبت لکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو سلام کے طور پہ پیش کریں. اور منقبت آزاد ہے, اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جی وہ آزاد ہے. کیا منقبت کی بھی کوئی طے شدہ بحریں ہیں؟ نہیں منقبت کی کوئی شدہ بحر نہیں. جیسے ربائی کی تو طے شدہ بحریں ہیں. نہیں ربائی کی بحر ہے, ایک ہی بحر ہے بحر ربائی. ٹھیک. ربائی کی بحریں نہیں ہیں, ربائی کی ایک بحر ہے. کیا وہ بتا سکتے ہیں آپ بحر ربائی کی؟ شاہ حسین بادشاہ حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد در در سے یزید حقہ کے بنا الہ الہ, یہ بحر جو ہے ربائی کی. یہ بحر ربائی کی بحر ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یعنی کہ اگر آپ کوئی اور بھی اس میں تیسرا مصرع جو ہے ربائی میں, تیسرا مصرع جو ہے وہ ان تینوں بحروں سے علیحدہ ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے, ایک قسم کا آزاد. ہاں ان سے علیحدہ ہوتا ہے, آزاد تو نہیں لیکن ان سے علیحدہ ہوتا ہے. اس کا بھی ایک وزن مقرر ہے بالکل بالکل, لیکن وہ ان تینوں سے علیحدہ ہوتا ہے. اچھا اگر اس بحر کے علاوہ ہم ربائی یعنی کہ 3 ایک قوافی پہ لکھتے ہیں اور ایک جو ہے مصرع تیسرا مصرع مختلف لکھتے ہیں, تو کیا وہ بحر تسلیم نہیں کی جائے گی اگر بحر ہی مختلف ہو؟ نہیں وہ بحر نہیں, وہ ربائی کی بحر نہیں, پھر آپ قطع کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک, یعنی کہ اگر وہ 3 قوافی بھی ہیں اور 3 مصروں میں تب بھی وہ قطع کہلائے گی. کیسا ہی کہلائے گا. جی بالکل. اچھا میں مرثیے پر بھی آتا ہوں کیونکہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ سے اس بارے میں ہر چیز کے بارے میں جتنا نالج سب بٹور سکوں میں بٹورنا چاہتا ہوں. مرثیے میں بھی جدت آئی ہے, مرثیے میں بھی ایک نیا رنگ آیا ہے. مرثیے کے اندر آپ کو اب غزل کا رنگ بھی نظر آتا ہے, مرثیے میں بھی آپ کو منقبت کے رنگ بھی نظر آتے ہیں. دراصل مرثیہ جو قدیم مرثیہ تھا جس میں 160 بند 180 بند ہوتے تھے, اب مرثیہ آپ کو 20 بندوں کا بھی نظر آ رہا ہے, 18 بندوں کا بھی نظر آ رہا ہے. مرثیے میں کیا اتنے کم بحروں میں لکھنا کیا مرثیہ درست ہوگا؟ بحروں سے کیا مراد؟ یا اتنی کم اشعار لکھنا, مطلب اتنے کم بندوں میں. ہاں اتنے کم بندوں میں لکھنا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے جو وہ ہے مرثیہ, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ رکن ہیں جو آپ کو لازم ہے کہ آپ ان کو بیان فرمائیں. اگر وہ رکن مکمل نہیں ہے تو مرثیہ نہیں ہے. آپ مسدس تو اس کو کہہ سکتے, مرثیہ نہیں کہہ سکتے اس کو. تو اسی لیے اب کیونکہ وہ رکن نہ لوگوں کو پتہ ہیں اور نہ لوگ اس کو اتنا طویل مرثیہ لکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس دور کی سماعت اتنی طویل بند برداشت نہیں کر پاتی, تو وہ مختصر جو ہے بندوں میں مرثیہ لکھتے ہیں, لیکن اس کے جو رکن ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے, اور اگر پورا کریں گے تو وہ طویل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو غزل ہے اگر آپ مرثیوں میں جائیں تو غزل تو اب میر انیس کے آپ کو بہت ملے گی مرثیوں میں, مرزا ضبیر کے یہاں بہت ملے گی, تعشق ہے, عشق ہے, وہ بالکل سب کے یہاں یہ غزل ہے, مرثیے میں یہ غزل ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غزل نہ لکھی گئی ہو. اب اس دور میں کیونکہ ان جو رکن پورے نہیں کر پاتے ہیں, اور اگر پورے کریں گے تو پھر 100 بند پہ آپ کو جانا پڑے گا, تو اتنی طویل مسدس کوئی سنتا نہیں ہے بھائی. تو اب وہ مختصر کرنے کے لیے ان کے رکن کو پورا نہیں کرتے, صرف مسدس لکھتے, اور مسدس لکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرثیہ لکھ لیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس بات پر بھی جب ہمارے ان سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بند لکھا ہے, رکن تو پورا ہو گیا ہے, اس رکن کا ایک بند وہ کہہ دیتے ہیں. نہیں دیکھیں 14 رکن ہے نا مرثیہ کے, تو کم سے کم آپ 2 بند تو ایک رکن کے لکھیں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو پورا کرتے چلے جائیں گے. جی 72 بند ہو جائیں یا 88 73 بند ہو جائیں یا کیا کہتے ہیں 100 بند ہو جائیں, تو جبھی تو آپ لکھیں گے نا اس کو پورا. اچھا قبلہ مجھے بتائیے کہ مثال کے طور پہ اب تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بند تو ہونے چاہیے, اب اتنے بند ہو نہیں رہے. عموماً 30 بندوں پر مرثیہ لکھا جا رہا ہے, 25 بندوں پر لکھا جا رہا ہے, یا بہت حد تک 40 بندوں پر لکھا جا رہا ہے. مرثیے کی یہ گو کہ میں اپنی جو میرا موضوع تھا, لیکن جو کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑے سے موضوع سے بھی سائڈ پہ ہو رہا ہوں. کیا یہ مرثیے کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں ایک بات میں بتاؤں, ایک تو بات یہ ہے کہ مرثیے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا لوگوں نے. ایک بات یہ دیکھیں, مرثیہ ہے رساس ہے, غم کا ذکر کرنا وہ ہے مرثیہ, ٹھیک ہے. اچھا مرثیہ آپ 6 شعروں میں مرثیہ لکھ سکتے, تو مرثیہ تو ہو جائے گا نا. جب آپ نے کربلا کا ذکر کیا یا اہل بیت اطہار کا ذکر کیا اور مرثیہ لکھا آپ نے, تو وہ تو 6 شعروں میں بھی آپ لکھ لیں گے. مرثیہ کیونکہ مسدس میں لکھا جاتا ہے, اور مرثیے کہنا جس کو چاہیے اس کے رکن پورے کرنا ضروری ہے, ورنہ مرثیہ تو آپ کہہ لیں گے
لیکن جو مسدس میں جو انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جیسے میر انیس نے، مرزا دبیر نے، اور میر مونس نے، میر محسن نے، تو انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں انہوں نے پورے رکن کے ساتھ لکھے ہیں، اس لیے وہ طویل مرثیے ہیں۔ مرثیے 1200 بندوں کے بھی مرثیے لکھے گئے۔ تو اب اس دور میں اگر آپ 1200 بندوں کا مرثیہ پڑھیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے۔ تو لوگوں نے آسان راستہ یہ نکالا کہ مسدس لکھ لو، مرثیے کو پورا، اس کے رکن پورے کر سکو یا نہ کر سکو، لیکن 14 بند کا مرثیہ لکھ لو، 18 بند کا مرثیہ لکھ لو، 60 بند کا مرثیہ لکھ لو، لیکن اس میں رکن پورے نہیں ہوتے، مرثیہ ہوتا ہے وہ۔ اور یہ بھی تو ہوتا ہے قبلہ کہ جو ایک دورہ ہے پورا شہادت کا، جو کہ مرثیہ کا اپنا طرز ہے، کہ آپ نے جس طرح انیس ہے تو انیس نے جیسے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے شروع کیا ہے تو پہلے 5-6 بندوں میں اس نے ماحول بتایا ہے، پھر یعنی کہ پورا ایک دورہ ہوتا ہے کہ شہادت تک کا پورا ایک پورا احاطہ کرتا ہے پوری شہادت کا انیس۔ تو آج کل یہ بھی نہیں ہو رہا، آج کل مختصر جس طرح نوحے لکھے جاتے ہیں، جیسے ایک شعر میں آپ نے پورا میں آپ سے عرض لکھ یہ دیا۔ کر رہا ہوں کہ مرثیے کا پہلا رکن ہے چہرہ۔ اب میر انیس نے تو 10 بند چہرے کے لکھے، اب اس دور میں تو 10 بند اگر لکھیں گے آپ تو مرثیہ پورا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرثیے کے رکن کے اعتبار سے انہوں نے 10 بند، درجہ بند، رخصتی ہے، رہوار ساقی ہے، نامہ جی ہے، بالکل، اور جناب اللہ بھلا کرے، اور گریز ہے، نعت ہے، حمد ہے، منقبت ہے، یہ سب مرثیے کے رکن ہیں۔ رہوار ہے، تلوار ہے، تلوار ہے، بالکل جنگ ہے۔ بالکل۔ تو یہ جب آپ مرثیے کو لکھیں گے تو یہ تو 80-90 سے کم پہ نہیں جائے گا بھائی۔ بالکل صحیح، اس دور میں کوئی سنتا نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو لوگ 20-25 بند سمجھ کے لکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرثیہ لکھ لیا، اور مرثیہ ہے، اگر رسا ہے اس میں تو مرثیہ ہے۔ لیکن کرافٹ کے اعتبار سے وہ سے مرثیہ نکالا۔ ہاں نہیں، وہ یہ بات قبلہ آپ نے کبھی مرثیہ کہا؟ میں نے مسدس سے مرثیے کے حوالے سے کہی نہیں، میں نے مکمل رکن کے ساتھ نہیں کہے کہ کبھی میں نے مکمل رکن نہ رکھے ہوں، لیکن ہاں زیادہ تر رکن میں نے اس میں جیسے چہرہ ہے، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، اور جناب علی رخصتی ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے، جنگ ہے، پھر کیا کہتے ہیں بین ہے، یہ میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی۔ 14 رکن پورے نہیں کیے میں نے ابھی۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان تمام اصناف میں جتنی شاعری کے اصناف ہیں، منقبت ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، آپ کی پسندیدہ کون سی ہے؟ نہیں دیکھیے، پسند کی بات تو یہ ہے کہ مسدس ایک بہت اچھا ہے کام، اس لیے کہ اس میں آپ اپنی مکمل بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن کیونکہ فی زمانہ سنا نہیں جاتا، اگر میں مثلا کہیں لے کے بیٹھ جاؤں 10 بند، یہ آج میں مسدس پڑھوں تو لوگ الجھن کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اس دور کی پسندیدہ جو صنف ہے نا وہ منقبت ہے۔ مطلب منقبت کیا، جس کو کہتے ہیں غزل، غزل کے رنگ میں جو آپ غزل لکھ کی رہے صنف ہوتے میں، ہیں، بالکل صحیح۔ تو وہ منقبت سننا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی لکھنا پسند کرتے ہیں اس کو، کہ بھائی جو سامع ہے تو ہمیں تو ان کو سنانا ہے نا۔ بھائی میں اگر مسدس لکھ لوں 20 بند کی اور گھر میں پڑھوں تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے بہتر یہ کہ 7 شعروں کی منقبت پڑھ لکھوں اور وہ سامعین کو سناؤں اور ان سے تعداد وصول کروں۔ کہ منقبت عموماً جو ہے وہ غزل کی حیات پر لکھی جاتی ہے، لیکن ہم نے درمیان میں دیکھا جب ریکارڈنگز بالخصوص معرض وجود میں آئیں، ہم نے مثلث سے بھی دیکھیں، ہم نے مخمس سے بھی دیکھیں۔ آیا مثلث کا جو پیٹرن ہے، 3 مصروں کا جو پیٹرن ہے، کیا یہ بھی یہ رائج شدہ پیٹرن ہے، یہ منقبت کے اندر شامل ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ایک غزل کی طرز تھی اس پر تو یہ فٹ نہیں بیٹھتا؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں مثلث جو ہے نا وہ تو غزل کے صنف ہی نہیں ہے نا، مثلث ایک علیحدہ چیز ہے، مخمس ایک علیحدہ چیز ہے، مسدس ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب آپ چاہیں اس میں منقبت لکھیں، چاہے آپ اس میں نوحہ لکھیں، چاہے آپ اس میں بین لکھیں، کچھ بھی لکھیں، وہ تو ایک شاعری کی صنف کا نام ہے۔ مثلث شاعری کی صنف کا نام ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، رباعی شاعری کی صنف کا نام ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ تو اب رباعی کی جو بحر ہے وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن آپ 4 مصرے جب آپ لکھیں گے تو وہ بھی رباعی کہلائے گی بھائی، تو اس میں آپ لکھیں۔ مخمس میں آپ لکھنا چاہیں تو 5 مصروں میں مخمس میں لکھ لیں۔ تو آپ کو کیا لکھنا ہے اور کس میں آپ کو بہتر لکھنے کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بہتر لکھتے ہیں، آپ اس میں لکھیں، وہ بہترین آپ کے لیے۔ اچھا قبلہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ افراد جو ہیں
آپ تو خیر اساتذہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا، اور میرے کئی اساتذہ جو ہے میرے میں نے ان سے بات بھی کی اس معاملے میں. ایک نیا شاعر، ایک نیا لکھنے والا شاعر عموماً غزل سے آغاز کرتا ہے، غزل کے مطالعہ کرنے سے، کہ تاکہ وہ اس کے پاس وکیبلری زیادہ ہو، اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ زیادہ ہو. مخمس یا مثلث لکھنے کا کرافٹ اس میں نہیں آتا عموماً. ان دو صنفوں کے متعلق اگر انسان سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی کہ مثلث اور مخمس اگر وہ لکھنا چاہتا ہے، جو کہ عموماً ایک نئے نومولود شاعر کا یہ کام نہیں ہے، وہ غزل سے شروع کرتا ہے، اسی میں منقبت کہتا ہے، اسی میں سلام کہتا ہے. نہیں آپ اصل میں اس کو جو بھی ہے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا غزل جو ہے وہ ایک صنف کا نام ہے. بالکل، اور یہ حیت ہے. نہیں یہ بھی صنف ہی ہے، یہ بھی صنف ہی ہیں. غزل بھی شاعری کی صنف ہے، اور مثلث، مسدس، مخمس یہ بھی شاعری کے صنف ہے. آپ کوئی بھی بات اگر مثلث میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں لکھ لیجئے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. آپ مخمس میں لکھنا چاہتے ہیں اس میں لکھ لیجئے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ آپ کی پسند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یا آپ کی صلاحیت پہ کہ آپ کس میں بہتر لکھتے ہیں. کیونکہ مثلث میں 3 مصروں میں آپ کو ایک بات مکمل کرنی ہوتی ہے، مخمس میں آپ کو 5 مصروں میں ایک بات مکمل ہوتی ہے، اس کا ربط آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے. غزل میں یا منقبت جس طرح سے ہمارے لکھی جا رہی ہے وہ آسان ہے کہ آپ کو 2 مصروں میں ایک بات مکمل کرنی ہے تو آپ اس میں لکھ لیں. مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے فرق کہ اگر کوئی غزل لکھ رہا ہے یا غزل کے انداز میں منقبت لکھ رہا ہے تو وہ چاہے تو مثلث کے انداز میں منقبت لکھ لے، چاہے تو مخمس کے انداز میں منقبت لکھ لے، اس میں نوحے لکھ لے. تو ایسا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں لکھ رہا اور اس میں کیوں نہیں لکھ رہا. وہ جس میں جی چاہے لکھ لے، سب اپنی اپنی جگہ ایک صنف ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں قبلہ کہ اب ایک تو طریقہ کار ہے منقبت پڑھنے کا، ترنم میں پڑھنے کا، ایک تحت میں پڑھنے کا، ایک تحریری ہے. تحریری میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک منقبت کہتے ہیں جو کہ 2 شعروں پر مشتمل ہے، جو غزل کی صنف پر مشتمل ہے، وہ میں نے یہ خود ہی ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا ہے کہ وہ جب ہم تحریر ہم پڑھتے ہیں یا کسی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ اثر مختلف کرتی ہے، اور جب ہم ایک مخمس پڑھ رہے ہیں یا مثلث پڑھ رہے ہیں وہ تحریر میں ہمیں مختلف اثر کر رہی ہے، مسدس ہم کو ایک مختلف اثر کرتی ہے. یہ جو ان کی تاثیر ہے اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخمس یا مسدس کی زبان ہے وہ مختلف ہے، اس کی بحریں مختلف ہیں. آپ ہر بحر میں مخمس نہیں لکھ سکتے، آپ ہر بحر میں مسدس نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر ان بحروں پہ آپ کو عبور ہے اور آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں، اب وہی اثر کرے گی. لیکن کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ مخمس کیسے لکھنی ہے، اس کی زبان کیا ہے، مسدس کیسے لکھنی ہے، اس کی زبان کیا ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں لکھ سکتے. اس لیے کہ منقبت 2 شعروں والا شعر ہے اور جو 5 مصروں کی ایک بند ہے اور جو 6 مصروں کا ایک بند ہے، ان کی زبان مختلف ہے. نہیں، میں مثلث کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، مثلث کے بارے میں بھی بتائیے. نہیں مثلث تو آپ کے اوپر لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کسی بھی بحر میں مثلث لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں اس کی وہی لینگویج رہتی ہے، تقریباً وہی زبان رہتی ہے کہ جو آپ کو غزل کی زبان ملے گی وہ آپ کو مثلث میں ہی ملے گی. کئی ایسے اشعار شامل کر لیے جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ بے معنی اشعار ہیں، وزن میں تو ہوتے ہیں، بے معنی اشعار ہوتے ہیں، اور یعنی کہ جان بوجھ کر اسے تھوپا جاتا ہے، اضافی کہا جا سکتا ہے یا زائد کہا جا سکتا ہے. وہ اگر ایک شاعر جو ہے وہ نہیں اچھے شعر کہہ پا رہا، وہ اس کے اندر بس اس کو فٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ پورا کرنے کے لیے کہ 6 مصرے میں نے پورے کرنے ہیں یا 6 شعر پورے کرنے ہیں، 7 شعر پورے کرنے ہیں. منقبت کی کوالٹی کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کو کس طرح اس طرح کیا جائے کہ منقبت کا ہر شعر بہترین شعر ہونا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو یہ صلاحیت پہ بات ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ جو جدید شعراء ہے نا، یہ کسی سے اصلاح نہیں لینا چاہتے، یہ کسی سے تربیت لینا نہیں چاہتے، یہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو استاد سمجھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ صاحب بس ہم نے یہ لکھنا شروع کر دیا اب ہمیں سب کچھ آ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت ساری کمی ہوتی ہیں. اگر وہ ایک کام یہ کریں کہ کسی بھی ایسے آدمی سے
کہ جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باصلاحیت آدمی ہے, اس سے ہم کچھ معلومات لے لیں, اپنے شعروں کی اصلاح کروا لیں, تو پھر یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا کہ جی انہوں نے 3 شعر تھوپ بھی دیے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اصلاح لے بھی لیں اور جو اصلاح ہوتی ہے جو اگلا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا, وہ تو ان کو اس ٹائم بات لگ جاتی ہے کہ یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سینئر سے کچھ حاصل کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اس کا مد مقابل سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو اس دور کا استاد شاعر ہے یا بڑا, تو اس کو اپنا آپ کو اس کا مد مقابل سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھ, ارے تو ہم وہ ہماری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی ہم نے اس سے پوچھا تو, اور اس کا وہ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ جو الٹ ٹب مار رہے اور سمجھیں گے ہم نے تو کمال صاحب لکھ دیا. کیا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ایک اور وجہ اس کی یہ کہ کچھ اچھے پڑھنے والے مل گئے, انہوں نے اس سے سیٹنگ کی اور اس کو کلام دے دیا کہ یہ لوگ پڑھو, اور اس نے جناب علی ایک اچھا پڑھنے والا تھا, وہ مشہور ہو گیا کلام, اور انہوں نے کہا بھائی اب تو ہمارا معاملہ ہو گیا سیدھا, اب کسی سے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ بیسیکلی ریکارڈنگ کو, جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو اپنی شاعری کی معراج سمجھ معراج سمجھیں صاحب, بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کو درست کرنے کا سب سے پہلے تو آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے ہر فلم, دیکھیے یہ تو ہر شعبے میں ہے نا کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اب آپ اگر استاد یا استاد مت کہیں اس کو, آپ اپنا سینئر سمجھ کے اس کے پاس چلے جائیں کہ یار یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں. وہ گوارا نہیں ہے اصل میں اس دور کے لوگوں کو, اور وہ گوارا نہیں ہے اس لیے وہ جو بھی کچھ لکھ رہے ہیں بس لکھ رہے ہیں, اب ان کے شان پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. قبلہ کیا تاریخ ایسے ادب کو کوئی اہمیت دے گی؟ نہیں دے گی بھائی, لیکن ان کو تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو تو اپنے زمانے کی چھما چھم مل رہی ہے, سبحان اللہ, بس یہ سیدھی سی بات ہے. تو وہ اسی راستے پہ پیٹرن پہ چلے نا وہ, کہ بھائی ہاں وہ تو ہو رہی ہے اور گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, چلو پڑھنے تو کوئی بات نہیں, 300 روپے واہ بات ہو رہی ہے, 300 روپے گالیاں پڑ رہی ہیں, پڑھنے تو کوئی بات نہیں. ہم تو نے یہ تو ہو کئی رہا ایسے بڑے شعراء کو بھی دیکھا ہے کہ مثلا انہوں نے ان کی کتاب چھپی ہے اور ایک کتاب میں ایک منقبت آئی ہے, اس منقبت میں 2 شعر کام کے ہیں, باقی سارے شعر جو ہیں وہ ہلکے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ لیکن وہ بڑے شعراء بھی یہ بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم نے کیوں کیا ہے, یہ شعر ہلکے ہیں, یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے بڑا شعر کہہ دیا ہے. نہیں, آپ مجھے بڑا شاعر بتائیں گے. نہیں وہ پھر میں بڑا نہیں مانتا نا اس کو. نہیں وہ تو میں بھی, جو 2 شعر اچھے لکھ رہا ہے اور 6 شعر خام خواہ کے لکھ رہا ہے تو بڑا شاعر کہوں گا. ہاں عرف کے اعتبار سے میں بڑا کہہ رہا تھا. میں عرض کر رہا ہوں وہ وہی شاعر ہیں کہ جنہوں نے کلام دیے منقبت خانوں کو, انہوں نے پڑھ لیے اور وہ شوشا ہو گئے اور شور مچ گیا صاحب کہ ارے یار اس نے اس کا کلام پڑھ لیا, اور انہوں نے 6-8 مہینے میں کتاب چھپا دی. اب میری آج تک ایک کتاب نہیں آئی ہے, لیکن جو مجھ سے بے انتہا جونیئر ہے ان کی کئی کتابیں آ چکی. اب اس میں کیا کروں بھائی؟ ویسے کتاب نہ چھاپنے کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں, میں تو خیر اپنے کچھ وسائل کی وجہ سے نہیں چھاپ سکا, اور یقیناً خواہش ہے, ہزاروں لوگوں کی خواہش ہے کہ غور بھائی آپ کتاب لائیں, اور انشاءاللہ میں اپنی کتاب بھی جلدی لے کے آؤں گا. وہ میں امید کرتا ہوں مولا کی ذات سے کہ مولا کرم فرمائیں گے, میرے وسائل ہوئے تو پھر میں انشاءاللہ جلدی کبھی غزل کی کتاب بھی لے کر آئیں گے؟ میں چاہتا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں لے آؤں گا. نہیں ہم تو غزلیں تو اتنی ہیں میری, اور میں نے مطلب میں انڈیا تک پڑھنے گیا ہوں شاعر, الحمدللہ یہاں کے جو پروگرام بڑے میں نے اس کو پڑھا ہے, لیکن بس میری طبیعت نہیں لگی وہاں کا ماحول دیکھ کے, سیدھی بات ہے. ہاں وہ غزل اپنے طبیعت کی محتاج تو ہے بالکل. ہاں, اور وہاں کا ماحول مجھے اچھا نہیں لگا. جی وہ آپ نے مجھے بتایا آف ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ وہ ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کے مزاج کا ماحول نہیں ہوتا. بس میں نے اس لیے چھوڑ دیا. صحیح ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کی مناقب میں تغزل ہمیں اچھا مل جاتا ہے. جی الحمدللہ, کیونکہ یہ تو خیر اچھا ہے, اس سے بہت کچھ آدمی کو حاصل ہوتا ہے, اور اگر وہ ایک اچھا ولائی ہے تو وہ وہاں سے بہت کچھ لے کے یہاں استعمال کر سکتا ہے. میں نے بھی یہ کوشش کی اور مولانا مجھے کامیاب کیا. میں نے وہاں سے بہت کچھ لیا اور میں نے منقبتوں میں ان کو استعمال کیا, اور مولانا مجھے کامیابی دی, شکر الحمدللہ. تو یہ غزل پڑھے تو سبحان اللہ, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. قبلہ اب آپ کے کچھ مخصوص منقبتوں پہ آ جاتے ہیں جو کہ یعنی کہ
کچھ ایسی منقبتیں ہوتی ہیں ایک شاعر کی زندگی میں جو کہ وہ اتنی معروف ہوتی ہے کہ ایک 2 سال کا بچہ بھی اسے یاد رکھتا ہے اور ایک 60 سال کا بوڑھا بھی اسے یاد رکھتا ہے, اور اگر 2 سال کے بچے نے وہ کہیں سنی ہے تو 60 سال کی عمر تک اسے بھولی نہیں جاتی. مثال کے طور پر جیسے آپ کی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, معروف ترین منقبت ہے. اس میں جو آپ نے مصروں کا استعمال کیا ہے, لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے خدا نبی کے گھر کی, یا اور آپ کی علی کے ذکر کی محفل سجایا جس کا جی چاہے, یہ جو منقبت ہے یہ بالخصوص میرے دل کے بڑے قریب ہے, کیونکہ اس میں آپ نے زمین جو استعمال کی ہے. زمینوں کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک زمین جو انسان ایک شاعر ایک زمین نکالتا ہے, میں نے یہ کئی شعراء سے پوچھا ہے اور میں اس میں بہت زیادہ خود تجسس کا بھی شکار ہوں, اور مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے یہ بات کہ ایک نئی زمین نکالنے کے لیے, ایک نئی زمین ایجاد کرنے کے لیے ایک نو مولود شاعر کو کن چیزوں کو پڑھنا چاہیے کہ بھئی وہ اس طرح وہ اس کا خیال جو ہے وہ اتنا ریفائنڈ ہو جائے کہ وہ نئی چیزوں کو نکال سکے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے لکھنے والوں کو اپنے عہد کے جو اچھے لکھنے والے ہیں ان کو سننا بھی چاہیے, ان کو پڑھنا بھی چاہیے. باقی یہ ہے کہ منقبت میں جو بھی کچھ آپ لکھ رہے ہیں یہ عطائے مولا ہوتا ہے بس. بالکل صحیح. وہ کیا آپ کو عطا کر دیں نہیں پتا ہوتا آپ کو, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا عطا کر دیں. علی کے ساتھ زہرا کی شادی لکھ کے مجھے نہیں پتا تھا بھائی یہ میں کیسے لکھ لوں گا, اور وہ عطا کرتے گئے اور میں لکھتا گیا. نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے, یہ مولا عطا کرتے گئے اور میں لکھتا گیا. آپ اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ جو ہے مومن کی تلوار نعرہ حیدر کا, بالکل تو آج بھی کہیں پڑھتے ہیں, زبان زد عام ہے, مار ملنگا مار ملنگا مار نعرہ حیدر کا ہے نا جی. اور وہ شہزادی کونین کا ایک کلام ہے, سنو شان سنو زہرا کی, سنو شان سنو زہرا. ماشاء اللہ زبان زد عام ہے, اللہ مولا جانے. ہاں سب کچھ اللہ مولا جانے. کیا بات ہے. تو میں تو اتنا جانوں, ہاں ہم تو اتنا جانے, ہم تو کیا مزاج ہے اس کا, کمال کا مزاج ہے. یعنی کہ شکر. شروع سے زبان, یہی میں زبان کی بات کر رہا تھا, میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاؤں کہ سب کچھ اللہ مولا جانے, ہم تو اتنا جانے ہیں, صرف حقیقت آل نبی ہے, باقی سب افسانے ہیں. کتنا یہ جو مصرع اولا ہے اس کا اتنا پیارا مصرع ہے. اور یہی میں وہ جو زبان جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جوہر جاشمی صاحب نے زبان کو اتنا پیارے طریقے سے اپنے کلاموں میں اس کا امتزاج کیا ہے, اس کو نکھار کے وہ لے کر آئے ہیں کہ عموماً ہم جو زبان عام طور پر ہم بولتے ہیں عموماً وہ زبان اچھی نہیں لگتی, لیکن جو جاشمی صاحب نے جب اپنے کلاموں میں اس کو استعمال کیا اسے اتنا خوبصورت کر دیا کہ وہ واقعاً وہ نظم کی زبان لگنے لگی. شکر الحمدللہ جی, شکر. ایسے بہت سارے کلام میں نے الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں جو زبان زد عام ہے, اور اس میں جیسے وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے ایسے کلام ہیں اور لا تعداد ہیں. وہ مجھے تو یاد بھی نہیں رہتے, میری یادداشت بھی ذرا کمزور ہے. نہیں ہمیں یاد ہیں سب, ہم نے بچپن سے سیکھے ہیں, یاد کیے ہیں, شوق سے یاد کیا, ہمیں یاد ہے. جی مولا کا کلام ہے. تو وہ ایسے بہت سارے بیشتر کلام ہیں. خلا کے کربلا مولا حسین ہے, وہ کیا ہے مولا حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. یہ جتنے بھی کلاموں کے آپ نے نام لیے ہیں یہ اپنے آپ میں معرکۃ الآراء کلام ہیں, بالکل منفرد کلام ہیں, ان کی زمینیں بڑی مختلف ہیں, اور ان تمام کلاموں کے ساتھ لوگوں کی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں, لوگوں کی میموریز جڑی ہوئی ہیں. یہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بہت یعنی کہ بہت پرسنل سا سوال ہے, اتنے بڑے بڑے کلام آپ نے, جیسے حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, آپ نے کبھی سوچا بیٹھ کر کہ مولا نے مجھے کیسی عطا کی ہے؟ اتنے بڑے بڑے کلام مجھ سے سرزد ہو گئے. کیوں سوچوں ضرور میں, مولا کا کرم ہوا مجھ پہ, انہوں نے مجھے دے دیا. انسان خوش بھی تو ہوتا ہے. ہاں خوش ہوتا ہوں میں یقیناً میں بہت, اور اپنے مولا کا, اپنے پروردگار کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ یہ کلام مجھے عطا کی ہے. یہ ان کی کرم نوازی ہے. محنت میری اپنی جگہ ہے, ان کا کرم جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور میں یقیناً مجھے مولا نے اس قابل سمجھا تو مجھے یہ سب چیزیں عطا کی. اور بیشتر کلام ہے کہ جن پہ میں واقعی سوچتا ہوں, اور بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے نوحے میں لوگ کہتے ہیں ایک اور بھائی آپ نے ایسا لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ میں تو نہیں تھا, لیکن مجھے مولا نے میرے ایسا عطا کیا کام, ایسے اشعار عطا کیے کہ سبحان اللہ. جیسے چھانے لگی شام غریبہ, یہ لوگ کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے آپ وہاں موجود تھے. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, شین رو کر کہا الوداع الوداع,
اور وہ منظر کشی جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اور مجھے اس بات, لوگوں میں میرا شمار بھی ہوتا ہے. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میرے آقا نے, میرے مولا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہ چیز عطا کی. یہ اچھا چھانے لگی شام غریباں اور رن کو جاتے ہوئے, یہ آپ کا ایسے دو کلام ہیں جو شام کی عزاداریوں میں اتنے پڑھے گئے ہیں, بالخصوص حلب کی عزاداری میں, کہ وہ وہاں کے جو ہر سال کے نوحے پڑھے جاتے تھے اس میں وہ رائج ہو گئے, ہر سال پڑھے گئے. اور اب بھی اگر شام کا کوئی سلسلہ ہوتا تو اب تک وہ پڑھے جاتے کلام, ایسے رائج ہوئے وہ. ان کلاموں کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو یعنی کہ ایک مصرع ان کلاموں کا کمال کا, رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع. بحر بھی مختلف ہے, زمین بھی مختلف ہے, کلام بھی اپنے آپ میں کمال ہے. اور پھر آپ کے نوحوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہم کو غزل کا اتنا کمال کا امتزاج نظر آیا کہ آپ نے عموماً ہم کو کبھی نوحے میں اس طرح کا امتزاج نظر نہیں آیا. یہ ایک ایک کر کے کلام پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. یہ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے کے متعلق کچھ بتائیے. اصل میں بات یہ کہ یہ ایک ماحول چاہیے تھا ان کو رخصتی کا, جو مولا حسین کی رخصتی. تو میں نے ان سے کہا بھائی تم کلام تیار, منور علی خان صاحب سے, بالکل آپ جو ہے وہ طرز بنا لیں, پھر اس میں انشاءاللہ کلام آپ کو لکھ کے دوں گا. خیر انہوں نے بھی کوئی تقریباً 3 سے 4 سال طرزیں بنائی جو میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا نہیں, یہ اس ماحول کی طرز نہیں ہے, یہ اس ماحول کی طرز نہیں ہے. اس کے بعد سب وہ 1 سال یہ ہوا کہ وہ میں عزاداری میں تھا, خراسان کے عزاداری سے, تو منور علی خان صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا گور بھائی میں نے یہ طرز بنائی ہے, ابھی سننے. انہوں نے مجھے سنائی, میں سب طبیعت میری ایسی ہو گئی کہ اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی خان صاحب وہ صرف انہوں نے ایسا ہی سنائی تھی. میں نے کہا اب اس پہ انترا اور وہ سب تیار کر لیں, میں اس کا کلام تیار کرتا ہوں. تو پھر میں نے گھر جا کے اور پھر یہ استائی لکھی, اور اس کے بعد اسی وزن پہ پھر میں نے وہ پورا کلام لکھا. اچھا, جو انہوں نے آپ کو ٹیون سنائی تھی, کیا وہ اسی بحر کی ٹیون تھی جس پہ آپ نے لکھا؟ نہیں, مطلب وہ بحر بن گئی نا, پھر وہ طرز بنا کے لائے تھے, پھر میں نے اس کو اس سانچے میں ڈالا, رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع. تو جو طرز انہوں نے سنائی تھی وہ میں نے اس کو اس میں لکھا, تو یہ پورا آ گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر میں نے اس میں جو ثانی اور انترے وغیرہ لکھنے تھے وہ الحمدللہ لکھا. تو پھر وہ اگلے دن میرے پاس آئے, کہنے گور بھائی کیا میں یہ طرز تیار کر لیا؟ میں نے کہا یار میں نے کلام بھی تیار کر دیا. تو انہوں نے جناب علی وہ اس کو پڑھا اس طرز کے اوپر, تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھا رہا, بالکل سیٹ آیا. ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو, تو پاک بی بی کیا ہے مرحبا. یہ جو 2 مرتبہ آپ نے ایسا ماتم کرو کہا ہے, یہ اس انترے کا کمال ہی اس کے اندر ہے. اس کیفیت بنانی تھی نا, ایک کیفیت بنانی تھی نا ماتمی کے لیے. اور الحمدللہ پھر یہ ہے کہ وہ آپ بڑا اس پہ موجزانہ کام یہ ہوا کہ لالو بادشاہ جو تھے ان کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ آپ زنجیر کا ماتم نہیں کریں. جب انہوں نے یہ شعر سنا تو انہوں نے زنجیر اٹھایا, انہوں نے کہا آج کوئی مجھے نہیں روکے. اور انہوں نے ماشاءاللہ پھر زنجیر زنی کی, میں پروردگار کرم سے مولا ان کو کرمت نسیم کرے, بہت بڑے ماتمی تھے. تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں سامنے آتی رہی, اور میں جیسے چھانے لگی شام غریباں, اس کا بھی واقعہ بڑا عجیب سا ہے. اور وہ یہ طرز کسی اور کے پاس تھی, منور خان صاحب نے بنا کے ان کو دی تھی. تو میں جب ریکارڈنگ پہ گیا ریکارڈ کرنے, اس لڑکے نے اس طرز کو ہی تباہ کر دیا. تو میں نے کہا یار تم نے تو مجھے کچھ اور طرز سنائی تھی, یہ تو کچھ اور طرز ہے. تو وہ منور علی خان صاحب نے وہ باجا لیا, اس کے بعد انہوں نے پڑھا. میں نے کہا یار یہ طرز تو کچھ اور ہے, وہ طرز کچھ اور ہے. وہ جس لڑکے کی طرز تھی وہ بہت اچھا پڑھنے والا تھا, لیکن اتنی اچھی طرح ادا نہیں کر پا رہا تھا جس طرح یہ منور خان صاحب نے اس کو مجھے سنایا. تو پھر میں نے اس سے درخواست کی, میں نے کہا یار تم اگر اس کو چھوڑ دو, یہ طرز جو ہے یہ گروپ کے پڑھنے کی طرز ہے, ہاں سولو پڑھنے کی نہیں, اگر تم اس کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال وہ لڑکا خیر وہ تیار نہیں ہوا اس بات کے لیے. تو پھر یہ ہو کہ جب ریکارڈنگ وغیرہ ختم ہوئی تو ہم ناشتہ کرنے جا رہے تھے, صبح سب ساتھ تھے, فجر کا وقت تھا.
تو وہ سب یہ میری جان کو پڑے ہوئے تھے کہ گور بھائی کچھ لکھتے ہیں اس میں، گور بھائی کچھ لکھتے ہیں اس میں، تو یار ہم پڑھ دیں گے، یار آپ کہہ رہے ہیں گروپ کے پڑھنے کی ہے وہ. تو میں نے راستے میں جاتے ہوئے یہ چھانے لگی شام غریبہ، یہ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ پڑھو طرز میں. صاحب اللہ اکبر، وہ جو پڑھا تو سب پہ گریہ تاری ہو. ایک ماحول تھا، آدھی رات اور آدھا دن، ایک عجیب ماحول تھا اس میں جہاں میں نے پڑھا تھا. اللہ اکبر، بڑا رنگ بنا. تو اس کے بعد ان کے یہ ثانی انہوں نے نہیں اس میں دی تھی اس کو، ہائے قیامت کا ہے سما. یہ تو تھا اس میں وہ خیمہ سادات سے اٹھا دوں، یہ نہیں تھی اس میں. پھر میں نے ان سے کہا یار اس کو شامل کرو. پھر وہ منور نے اس کی ایک ٹیون بنائی اور یہ اس کو شامل کیا. پھر جب وہ الحمدللہ جب ریکارڈ ہوا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی کیا کیفیت تھی کہ ریکارڈ میرے خیال میں جو گھنٹہ دو گھنٹے میں جو کلام ریکارڈ ہونا تھا وہ 8 گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکا پورا. اتنا گریا اتنا گریا اتنا گریا کہ اندر والے بھی سب رو رہے تھے اور باہر والے بھی سب رو رہے تھے. اور بی بی پاک نے اس کو ایسا عروج دیا اس کلام کو کہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ. ایک بات میں بیچ درمیان میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے 2 لمحات جو ہے نا وہ انسان کے سب سے عظیم ہوتے ہیں، سب سے پسندیدہ، سب سے یادگار. ایک شادی، ایک موت. اور مولا نے شادی کے حوالے بھی مجھے وہ کلام دیا کہ جو ہر شادی میں پڑھا جاتا ہے، اور مجھے موت کے حوالے سے بھی وہ کلام دیا رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع، جو ہر جگہ پہ تقریباً میتوں پہ پڑھا جاتا ہے. تو بڑا مولا کا احسان ہے، میں ان کا کیا شکر ادا کروں. میں ایک مطلب بڑا عاجز سا آدمی ہوں، لیکن میرے مولا نے مجھے بڑا کرم کیا، مجھے کا احسان ہے. اچھا جعفری صاحب، یہ شادی جو آپ نے کہی، یہ ایسی یہ تخلیق تھی اور ایسی عطا تھی معصومین کی کہ یہ اس کا سفر کوئی طے نہیں کر سکتا. کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کہاں تک گئی ہے اور کتنا آگے تک گئی ہے، کس کس جگہ پر یہ گئی ہے، اور یہ لوگوں پر اس نے کس طرح اثر کیا ہے، یہ معنوی اعتبار سے بھی اور ایک لاجسٹیکل اعتبار سے بھی، کہ کہاں کہاں تک کس نے کس طرح اس کو پڑھا ہے، اس کو ادا کیا ہے. جب آپ یہ کلام کہہ رہے تھے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، اس کے بارے میں مجھے کچھ جاننا ہے. اور میں نے کچھ اس کے متعلق بڑی معروف کہانیاں بھی سنی ہیں، اس طرح فرید صابری صاحب نے ایک بڑا کمال کا قصہ سنایا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی مجھے بتائیے ذرا. اصل میں یہ بات تھی ایسا کہ وہ میر حسن جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں کچھ شادی کے حوالے سے ان کو کلام لکھ کے دوں. تو وہ مختلف طرزیں میرے پاس لے کے آئے کہ اس پہ لکھ دیں، اس پہ لکھ دیں. تو وہ میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے ان سے کہا نہیں میر صاحب اس پہ نہیں، مزہ نہیں آئے گا. تو ایک دن کوئی میرے خیال میں 12-1 بجے کا وقت ہوگا، تو یہ رہتے تھے نارتھ کراچی میں میر حسن. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ گور بھائی ایک طرز میرے ذہن میں آئی ہے، آپ اگر دیکھیں اگر وہ اچھی لگے تو اس پہ شادی لکھ دیں. ہم اس سے مجھے شادی یہ سنائی طرز. میں نے کہا یار یہ بہت بہترین ہے بھائی، طرز شادی کے لیے بہت اچھی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کہیں، تھوڑی دیر کے بعد کا فون آیا، گور بھائی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں. میں نے کہا میرے بھیا اس وقت رات کا 1:30-2 بج رہے ہیں، تم اتنی دور ہو، سناٹے کا علاقہ ہے وہ سارا، کیسے آؤ گے؟ کہ نہیں میں تو آ جاؤں گا اگر آپ مجھے بلائیں گے تو. اچھا تو میں نے کہا آ جاؤ، میں گھر پہ ہوں. وہ آ گئے، ان کے آتے آتے کو 4-5 بند میں نے لکھ دیے اس کے اوپر. جب وہ آ گئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ اتنے کلام تو میں نے لکھ دیے بیٹا. وہ پڑھا تو ماشاء اللہ خوش ہو گیا. میں نے یار گور بھائی بہت زبردست، اگر آپ کوئی ایک بند اس نے کہا مجھ سے کہ آپ دولہا دلہن کے حوالے سے لکھ دیں تو مجھے صبح دبئی جانا ہے شادی میں پڑھنے کے لیے، تو میں یہ پڑھ دوں گا وہاں پہ، اور صبح 6:30 بجے کی میری فلائٹ ہے. میں نے کہا اچھا. خیر وہ میں نے بیٹھ کے دولہا دلہن کے حوالے سے تو وہ میں نے لکھ دیا صاحب. خیر جناب یہ صبح میرے پاس پھر رہا ہے، بیگ ویگ لائے تھے اپنا، صبح ایئرپورٹ چلے گئے اس سے. جب واپس آئے وہاں سے تو یہ میرے گھر آئے، اوہ بھیا خوشی سے یہ بہت دیوانے ہوئے کہنا یار گور بھائی مزہ آ گیا. لوگ تو وہاں پاگل ہو گئے کہ یار کیا بات ہے، کیا شادی کی اور یہ ہوا، تو اب آپ مجھے اس کو مکمل کر دیں تو میں پھر یہ پڑھوں گا. میں نے کہا پھر میں نے خیر اس میں مزید اشعار لکھ کے تو پھر انہوں نے یہ اپنے گھر پہ باقاعدہ
میر حسن نے ایک محفل رکھی جس میں عون محمد نقوی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور دیگر کچھ پڑھنے والے بھی موجود تھے. تو انہوں نے وہاں اس کو پہلی دفعہ میر حسن نے پڑھا باقاعدہ. او ماشاء اللہ, وہ ایک شور مچ گیا کہ صاحب کیا شادی لکھی انہوں نے. پھر انہوں نے ایک محفل میں جو اس کو پڑھا, تو وہاں سے تو اس کا جو سفر شروع ہوا ہے تو الحمدللہ وہ آج تک سفر جاری و ساری ہے, اور دنیا بھر میں انگریزوں میں ہے, سکھوں میں ہے, بریلیوں میں ہے, ہر جگہ یہ ماشاءاللہ پڑھی جا رہی شادی. اور پھر جب امجد صابری نے اس کو پڑھا ماشاءاللہ تو اور زیادہ وہ ہوا. پھر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ایک واقعہ بھی بتایا کہ میں گیا انڈیا پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ یہ انہوں نے کئی پروگرامس اپنے کیے ہوں گے, تو معلوم ہوا مادھوری اور شاہ رخ صاحب کی طرف سے ان کو انویٹیشن ہوا کہ بھئی آپ آ کے ہمیں کہیں سنائیے یہ. تو ان کی کچھ مصروفیات تھیں. ایک دن وہ کہنے کہ میں ہوٹل میں سو رہا تھا تو وہ ایک شور مچ گیا, تو میں لیٹا ہوا تھا, تو وہ انہوں نے آ کے مجھے جگایا. انہوں نے کہا صاحب وہ آپ سے مہمان ملنے آئے. میں نے کہا یار آئے ہیں تو آنے دے بھائی, میں کیا کروں, میں اٹھوں گا تو مل لوں گا. انہوں نے نہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں. بھائی کون سے بڑے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اے آر رحمان صاحب آپ سے مل رہے ہیں. ارے یار میں بھی وہ ہوا کہ یار اے آر رحمان ایک بڑا آدمی مل رہا ہے. تو اچھا میں نے کہا اچھا ان کو بٹھاؤ, میں اب چینج وغیرہ کر کے آتا ہوں. خیر وہ گئے تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا صاحب میں صرف ایک کام کے لیے آپ کے پاس آیا, وہ آپ نے کوئی کلام پڑھا ہے علی کے ساتھ زہرا کے ساتھ, وہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں سنا دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی میں کہاں سناؤں آپ؟ کہنے وہ میرا اسٹوڈیو ہے, اگر آپ وہاں آ جائیں گے تو میں بڑی مجھے خوشی ہوگی, میں اور دیگر مہمانوں کو بلا لوں گا. تو کہنے میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ بھائی وہ شاہ رخ اور مادھوری وغیرہ, کہنے وہ ان سب کو بلا لوں گا, آپ آ جائیں. کہنے پھر میں نے ایک دن سے وقت طے کیا, میں ان کے اسٹوڈیو پہنچا. تو جب میں ان کے اسٹوڈیو پہنچا تو ایک عجیب منظر تھا, وہاں کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا, ایک ہال بنا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہاں نہیں لایا ساز و سامان کچھ, تو آپ نے یہ مجھے کہاں بلا لیا؟ کہنے نہیں یہاں سب چیزیں موجود ہیں, آپ آ جائیں اور آپ کی جو احباب ہیں آپ ان کو لے آئیں. خیر وہ احباب آ گئے, یہ پہنچ گئے وہاں امجد صابری. تو انہوں نے کہا بھائی شروع کریں. تو کہنے بھائی شروع کیسے کریں گے؟ کہنے میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے صاحب بٹن اپنے ریموٹ سے دبانے شروع کیے, اور ان کی چھت پہ سارے انسٹرومنٹ جو تھے وہ اندر سے, اور انہوں نے وہ ایک سسٹم لگایا ہوا تھا, وہ جب بٹن دباتے تھے جو اس کا بٹن دباتے تھے وہ انسٹرومنٹ اتر کے نیچے آ جاتا تھا. وہ سارے انسٹرومنٹ انہوں نے اتارے اور جناب علی وہ سیٹ کر دی, اور انہوں نے کہا یہ بات پڑھیے. اس کے بعد جناب علی میں نے دیکھا تو وہاں ساری جو فلم انڈسٹری کے لوگ موجود تھے وہاں پہ, اس میں شاہ رخ بھی تھے اور مادھوری دیکشت بھی تھی اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے, پتہ نہیں کس کس کا نام لے رہے تھے وہ. یعنی پھر میں نے جو قوالی وہاں پہ پڑھی علی کے ساتھ زہرا کی تھی, ماشاء اللہ پڑھا. انہوں نے زہرائی کی کہ بہت زبردست آپ نے صاحب یہ کلام کس نے لکھا؟ انہوں نے فلانے صاحب نے لکھا ہے. پھر وہ اے آر رحمان نے کہا کہ بھائی ہم اس کو فلم میں شامل کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا میں چلا جاؤں یہاں سے واپس, پھر آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھے فون کیجیے گا, انشاءاللہ پھر کریں گے کچھ سیٹنگ. پھر وہ امجد صابری آ گئے, انہوں نے مجھ سے بات کی کہ اور بھائی ایسے سے. میں نے کہا بھائی کلام لکھ دیا ہے, اب اگر ہے تو مرضی ہے. ہاں سفر تو اپنا ہے کلام کا. ہاں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے شادی کہی سیدہ اور امیر کائنات کے متعلق, یہ آپ نے پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اب اس کے بعد جب بھی کبھی شادی لکھی گئی یا آئندہ لکھی جائے گی, جو اس کا جو ایک نقطۂ آغاز, نقطۂ ارتکاز ہے, وہ آپ کی کہی ہوئی شادی ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے. اچھا اس کے بعد پھر کچھ یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے میری پیروی کرتے ہوئے, اور کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کے کہ یہ شادی تو اتنی اوپر چلی گئی ہے, اس کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے لوگوں نے پوری کیسٹ تیار کی شادی کے حوالے سے. اس میں بھی انہوں نے اپنے اپنے اشعار شامل کی, یہ اس کلام میں بھی. اب وہ تو خیر علیحدہ ہے, وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن پوری شادیاں لکھی لوگوں نے علیحدہ سے. کسی نے کسی کی شادی لکھی, کسی نے بی بی زہرا اور امیر کائنات کے حوالے سے لکھی, کسی نے کسی کے حوالے سے لکھی, پوری شادیاں لکھی. لیکن وہ اس حساب سے, کیونکہ یہ
رنگ لگانا مولا کا کام ہے نا, عطا کرنا بھی مولا کا کام ہے. ہم تو بیچ کے ایک ملازم ہوتے ہیں, یا سمجھیں کہ دفتری ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے پیغام لیتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. ہاں پیغامبر ہیں ایک قسم کے. پیغامبر مولا کی طرف سے اس کی پذیرائی ملی, تو وہ الحمدللہ آج بھی اسی حساب سے ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے, ہر جگہ سنی جا رہی ہے, ہر شادی پہ ہوتی ہے یہ, ہر شادی پہ. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر شادی نامکمل ہے, یہ میرے بڑی احساس کی بات ہے الحمدللہ. اس کلام کے بارے میں بتائیں کہ یہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, اور پھر یہ اس کا جو ایک جو پیٹرن ہے اس کلام کا, خدا کے دین کا نا خدا, ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اولاً تو اس کی بحر کے متعلق بتائیں, پھر اس کے کلام کے ایک ایک مصرے کے بارے میں کچھ بتائیں, اور یہ لکھا کیسے کیا یہ بھی بتائیے. اصل میں یہ دیکھیں, ایک کلام تھا پنجاب کا, پنجاب میں ہمارا بادشاہ حسین, ایسا بادشاہ حسین, ایسا بادشاہ حسین. اچھا, وہ میر حسن نے مجھ سے کہا کہ گور بھائی آپ اس طرز پہ اگر کلام لکھیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے طرز سنائی, میں نے کہا انشاءاللہ اس پہ ضرور لکھیں گے اور اچھا لکھا جائے گا. تو وہ میں نے پھر اس کلام کو لکھا. اور پھر یہ کہ یہ جو بات ہے کہ خدا کے دی کا نا خدا, ہر ابتدائی تھی, یہ سب عطائے مولا ہے. ہاں کرم انہوں نے مجھ پہ کیا, مجھے عطا کیا یہ. پھر میں نے جو لکھا اس میں, تو وہ ایک لازوال کلام بن گیا الحمدللہ, اور دنیا بھر میں آج بھی وہ بھی پڑھا جاتا ہے کلام. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, وہ پہلے 4 شعر تو پڑھے جاتے ہیں, لیکن جب وہ عمل والا شعر آتا ہے نا, وہ لوگ بھول جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور باقی یہ کہ جہاں تک مطلب یہ منقبت خانوں کا سلسلہ ہے, وہ کچھ یہ ہے کہ میرے دور سے پہلے منقبت خانوں کو جو شعراء حضرات تھے وہ محافل میں آنے نہیں دیتے تھے, آنے ہی نہیں دیتے تھے. پھر میں نے بڑی لڑائیاں کی ان کو محفل میں لانے کی. ایک محاذ ہے آپ کا پورا. جی پورا. اور اس میں مجھے یہ بھی ہوا کہ میری مخالفت اس حد تک کی گئی کہ بھئی تم جاؤ شعر شاعر منقبت خانوں کے ساتھ پڑھو, ہم شعراء علیحدہ پڑھیں گے. میں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کر لیں. تو پھر میں شعراء کے منقبت خانوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا تھا. کچھ عرصے میں نے ان لوگوں کے ساتھ پڑھا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس حوالے سے بھی ان کو کامیابی نہیں ملی شعراء کو, تو پھر انہوں نے ہم سے ایک معاملہ طے کیا کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی ان کو بھی آنے دو اور پڑھنے دو, یہ بھی تو پڑھنے والے. میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا بھائی یہ بھی تو ذکر مولا کر رہے ہیں, تو یہ کون سے. تو اس وقت یہ سب بالکل ایک نئے نئے تھے, اور منقبت خوانی کی ابتدا تھی وہ. جی. اور اس میں میر حسن, یا کہتے رضوان زیدی, شادمان رضا, مختار فتح پوری صاحب, اور جناب علی ایک لڑکا ہے ترما زیدی, اب ریکارڈسٹ ہیں وہ, ایک میسم زیدی, انہوں نے بھی ماشاءاللہ ریکارڈ یہ قائم کر لیا ہے. ضیاء عباس, میرا بیٹا محمد عباس, اور جناب علی اللہ آپ کا بھلا کرے حیدر عباس ایک بچہ تھا وہ شامل تھا, تو ایک علی عباس وہ بچہ شامل تھا. تو میں یہ پوری ایک ٹیم تقریباً 14-15 منقبت خانوں کی میں نے تیار کی تھی. وہ اس نے سب ادھم مچا دیا پورے اس میں. تو یہ ہو گیا کہ الحمدللہ ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ شاعروں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. منقبت خانوں میں وہ رنگ لگایا. تو یہ سب لوگوں کی میں نے تربیت کی, وہ میر ہوں, رضوان ہوں, شادمان ہوں, ضیاء عباس ہوں, مختار, یہ سب لوگوں کی ایک میں نے تربیت کی باقاعدہ. کہ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو پہلے سے پڑھ رہے تھے, تو ان سے صرف اتنا سوال کیا کہ تم کہاں پڑھ رہے تھے. ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی تم کس جگہ پڑھ رہے تھے. محفلوں میں تو تمہیں شاعرانے نہیں دے رہا تھا, تو آپ کہاں پڑھ رہے تھے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک کوئی بھی محفل ہوئی اس دور کی تو یکے بعد دیگرے ہر کلام آپ کا پڑھا جا رہا تھا. جی بالکل. بھائی 15 لوگوں کو میں کلام تیار کر کے دیتا تھا. اس میں ان کو میں پریکٹس کراتا تھا باقاعدہ, بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتاتا تھا ان کو کہ آپ اٹھیں گے کیسے, پھر یہ مائک کے سامنے جا کے بیٹھیں گے کیسے, پھر داد ہوگی تو آپ اس سے داد وصول کیسے کریں گے. بس اتنی تربیت میں نے بچوں کی کی ہے. اب اگر کوئی اس میں بھول جائے تو مولا جانے بھائی اس کو. میں نے تو اپنی پوری محنت کی ہے ان کے ساتھ, اور میں نے الحمدللہ ان سب کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھتا تھا, اور الحمدللہ مولا مجھے بھی اس نوازتے تھے, مجھے بھی بہت عزت ملتی تھی. تو میں نے ان کو بالکل کیا. قبلہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے, اور یہ بالخصوص صرف آپ کے ساتھ, آپ کے کلاموں کے ساتھ ہوا ہے.
عموماً جب ایک کلام آتا ہے لوگ پڑھتے ہیں اسے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ 1 سال 2 سال وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے، ان کے شعور میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. آپ کے کلاموں کے ساتھ یہ ہوا کہ نہ تو صرف وہ لوگوں کے شعور میں رہا، صرف آپ ہی کے کلاموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے اشعار بھی شامل کر کے اس میں ڈالنا شروع کیے، اور کسی شاعر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حقہ عرفان جو پایا تو یاد آیا، یا یہ نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، ہمیں قطار نظر آئی پھر شعراء کی جنہوں نے آپ ہی کی زمین پر وہ اشعار لکھے، اور پھر منقبت خوانوں نے اسے آپ کے کلام کے ساتھ پڑھا. آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ایسے دیکھیں، ہوا؟ یہ تو بات اصل میں یہ ہے صاحب کہ یہ تو مولا کی یہ عنایت اور کرم ہے کہ انہوں نے میرے کلاموں کو اتنی مقبولیت دی کہ لوگوں نے اس بات کو بھی فخر سمجھا کہ ہم اس میں کم سے کم ایک شعر ہی شامل کر لیں، کیونکہ بارہا جگہوں پہ پڑھے جاتے ہیں تو ان کو بھی باعث ثواب ہوگا، ان کے لیے بھی ان کا ایک شعر کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا. تو اچھا ہے اگر انہوں نے ایسا کیا تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن میں اس میں میری ایک مختلف رائے ہے، شاید آپ اس کی تائید کریں. ان بیچاروں کو یہ زمینیں نہیں مل رہی تھی جو آپ نے دی. مولا کریم ہے جی، مولا نے عطا کیا، ان کا کرم ہے، یہ تو ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی ثواب کی نیت سے اس میں اپنے اشعار شامل کر رہا ہے تو سبحان اللہ ہے، لیکن مولا ان کو بھی ثواب دیں گے، مجھے بھی ثواب عطا کریں گے. سیدھی حقہ عرفان جو پایا تو یاد ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیے. یہ بھی میر حسن کو میں نے لکھ کے دیا تھا، اور میر حسن یہ زمین لے کے آئے تھے میرے پاس کہ صاحب یہ زمین ہے، حقہ عرفان جو پایا تو یاد آیا. اب اس میں کچھ لکھا ہوا تھا پہلے کا، لیکن شاید وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پڑھا جاتا عام. تو پھر میں نے اس کو ایک قرین سلیقے سے لکھا. تو جب میں نے اس کو لکھا الحمدللہ تو وہ مولا نے اس کو اتنی پذیرائی دی کہ میں خود بھی حیران رہ گیا. آدم و نوح ہو پیمبر ہو کہ حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ. یہ آواز، اگر ہم عموماً یہی کہتے ہیں کہ شاعری ایک صوتی علم ہے، اور شاعری میں آپ کو لفظوں کو تولا جاتا ہے، لفظوں کو تول کر سنا جاتا ہے. اگر آپ کے کلاموں کی آوازوں کو ہی دیکھیں ہم، آدم و نوح ہو پیمبر ہو کہ حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو الیاس کی حضرت موسیٰ، یہ ہر کلام میں ہی آپ کی یہ ایک انفرادیت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. جی وہ اصل میں ائمہ اطہار یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، تو پھر یہ سب تو لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوئے نا وہاں پہ. بالکل سیدھی سی بات ہے. بالکل. تو ان کا ذکر تو ضروری ہے. میرے زیادہ تر کلام میں انبیاء اولیاء کا ذکر ملے گا، تو وہ میں اسی نظر سے کہ بھئی یہ تو سب خادمین ہیں، اہل بیت اطہار کے تو خدمت کرنے والے ہیں، تو بس ان کا ذکر بھی کیا جائے. پھر اگر میں یہ کہوں کہ، اور آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، میں نے جب آپ کے کلاموں کو دیکھا ہے، میں نے جب آپ کے کلاموں کو اینالائز کیا ہے، بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن میں اپنی بات کو ڈنکے کی جوڑ پر کہوں گا کہ جو آواز ہم کو اقبال کے کلاموں میں نظر آتی ہے، مبالغہ نہیں کر رہا میں، خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا، یہ جو ایک گرج ہے لہجے میں، آپ کے کلاموں میں مجھے آواز کے اعتبار سے یہ گرج نظر آئی ہے. یہ بھی آپ کہتے ہیں خدا داد ہے ساری کی ساری؟ ہاں بالکل، بے شک. کچھ اسلوب تو انسان خود اپنا نہیں بناتا ہے نا. بھائی اسلوب کچھ بھی نہیں ہے، عطائے مولا ہے سب، جس کو بھی ہے، وہ میر انیس ہوں، مرزا دبیر ہوں، جوش ہوں، یا جناب علی اقبال ہوں، یا کوئی اور ہو، سب پر عطائے مولا ہے. اپنی کاریگری کسی کی کچھ بھی نہیں ہے. بھائی میں ذاتی طور پر تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس میں کیا لکھوں گا، اور پھر جو تواتر سے مولا مجھ سے لکھواتے ہیں، تو پھر مجھے جب میں لکھ چکا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں بھائی سبحان اللہ، کیا میرے مولا نے کرم فرمایا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بڑا شاعر ہمیشہ، جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اسی طرح کہتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنا ایک کرافٹ بھی تو اس کے اندر لازم و ملزوم ہے. کرافٹ بھی تو لازم و ملزوم ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اس میں. دیکھیے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی ہمارے لیے، ہماری منقبت لکھنے کے لیے، ہمارے نو لکھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو الفاظ ہم سے اجازت لے کے اس کے پاس جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک منافق آیا، اس نے کہا مولا میں نے آپ کے لیے قصیدہ لکھا ہے. انہوں نے سناؤ بھائی. اس نے قصیدہ سنایا. مولا نے کہا بھائی یہ تو ہمیں بھیج دے. اس نے کہا نہیں، وہ باتیں کر کے چلا گیا.
مولا نے اپنے غلام کو بھیجا اور چند اشرفیت کھیلی میں ڈالی، کہنے جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے یہ قصیدہ خرید دو۔ وہ گیا، اس نے کہا بھائی یہ بیچ دو، نہیں بیچوں گا۔ ارے چلنے بیچ دے، تیری منہ مانگی قیمت دوں گا، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اور اس نے جو قیمت بتائی انہوں نے تھیلی کھولی تو اس میں اتنی صاف تھی، تو وہ لے گئے، وہ اس قصیدہ اس نے دے دیا اور وہ دے کے امام کے پاس آ گیا۔ تو امام سے اس نے پوچھا کہ مولا یہ آپ نے قصیدہ کیوں خریدا؟ اس سے آپ کے تو اتنے اچھے اچھے لکھنے والے ہیں، آپ کے غلام جو ہیں، یہ تو منافق آدمی ہے۔ مولانا نے کہا دیکھو میں نے قصیدہ تو اس لیے خریدا ہے کہ یہ کل محشر میں دعوے دار نہ ہو اس کا کہ مولا ہم نے آپ کا ایک قصیدہ لکھا تو میری بخشش کروائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کو پتہ ہمیں سارا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کوئی ارادہ کرتا ہے ہمارے لیے لکھنے کا تو الفاظ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں کہ کیا ہم اس کے پاس چلے جائیں، پھر ہم اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اس لکھنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ اب اس کا کردار اور اس کی نیت یہ محشر میں دیکھی جائے گی۔ بس یہ ہے، مولا سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بھائی ہم تو اس کو نظم کر دیتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو بس یہ ہے، ہمارا کام اتنا ہی ہے، دفتری والا کام ہے، ادھر سے لیا اور ادھر دے دیا۔ میں ہمیشہ عارف امام صاحب کا بھی یہ شعر کوٹ کرتا ہوں، ڈلا ڈلایا ہوا شعر وہاں سے آتا ہے، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں۔ کیا بات ہے، نہیں ہم تو خیال بھی نہیں ڈالتا، بالکل صحیح بات ہے، وہ سب وہیں سے آتا ہے۔ وہیں سے آتا ہے، سب کچھ وہیں سے آتا ہے۔ چلیں نوحے کی ہی بات شروع ہو گئی، تو نوحے بھی آپ نے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کیونکہ جیسے جیسے سوال آتے جا رہے ہیں میں پوچھتا جا رہا ہوں آپ سے کہ پیاسی ہے سکینہ، کیا کمال کا کلام آپ نے کہا ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سے نوحے، اگر میں ایک ایک کا نام لینے جاؤں تو شاید ساری رات ہو جائے نوحوں پر بات کرتے ہوئے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ نوحے میں آپ نے یہ جو ایک نئی جدت لے کر آئے ہیں نوحے میں آپ، اور پیاسی سکینہ کے متعلق بھی بتائیے گا، لیکن نوحے پر یعنی ان جنرل اسے جنرلائز کر کے مجھے بتائیے کہ نوحے کے اندر جو آپ یہ تبدیلی لے کر آئے، جو تغزل آپ نے شامل کیا، اور یہ جو آپ نے خود بات کی کہ یوں محسوس ہوتا ہے آپ کے نوحوں میں کہ جس طرح ہم انیس اور دبیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ تخیل بردار نہیں تھے، وہ حقیقت نگار تھے، حقیقت انہوں نے لکھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، جو شخص جو جس نے لکھا ہے وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ یہ آپ کے کلاموں میں بھی ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ ایسا کیوں ہے؟ آیا یہ پھر عطا والی بات ہے، یا اس میں پھر زبان کا کلام ہے، آپ کرافٹ کا کمال ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس میں تھوڑی سی بات میں یہ کروں گا کہ خالصتاً ہے تو عطا ہی مولا کی۔ اچھا اس میں آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے جو ہمارے نواخواں نہیں کرتے، کہ اگر ہم ماں کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں نا تو ماں کی فطرت کیا ہوتی ہے آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ بہن کے متعلق کوئی کلام لکھ رہے ہیں تو بہن کی فطرت یا اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر بیٹی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں تو بیٹی کے کیا خیالات ہو سکتے ہیں، اور تو آپ کو اس کے متعلق پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ باپ کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہیں وہ سمجھنا پڑے گا۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ، ہے نا؟ اور اگر آپ بھائی سے بھائی کا مکالمہ کر رہے ہیں یا بھائی کے بیان کا بہن بیان کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا بیان کر سکتا ہے، ہاں، اور کیا محسوس کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس صورتحال پہ آ گئے تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے لکھنے میں، اور پھر آپ فطرت سے نزدیک ہو کے لکھتے ہیں۔ تو کیا اس میں آپ نے کوئی مطالعہ کیا ہے، یا یہ جو ایکسپیرینسز ہیں آپ کی زندگی کے تجربے ہیں؟ ایکسپیرینس بھی ہیں، تھوڑا سا میں نے پڑھا بھی ہے اس حوالے سے، تو اور باقی یہ کہ اس میں رنگ لگانا، اس کو مقبول عام کرنا، اس میں کیفیات کو بھر دینا، یہ سب مولا کا کام۔ یہ تو قبلہ آپ ہر کلام کے متعلق ہی کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ میں کوئی فنکار آدمی ہوں، نہیں میں فنکار آدمی نہیں ہوں، میں کوئی باصلاحیت آدمی نہیں ہوں، میں سوائے اس کے کہ مولا پہ اپنے بھروسہ کرتا ہوں۔ اب اللہ مولا میرے جانتے ہیں کہ میں کہیں پڑھنے جاتا ہوں نا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے ایسا لگا قیامت ڈھا دی، اور لوگ چھٹے پھر رہے ہیں کہ اب ہمیں نہ بلا لیں، اور مولا جانتے ہیں، میرے مولا گواہ ہیں کہ میں اس وقت ناظم سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ مجھے بلا لو، اور میں جب پڑھتا تو میں اپنے مولا کی شان کے قربان جاؤں، تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ اس مجھ سے پہلے کے آدمی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ کہاں گیا، اتنا شور شرابہ ہوتا تھا۔
تو مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے مولا پہ بھروسہ کیا. کبھی پرواہ نہیں رہی کہ اب اس کے بعد میں جاؤں گا تو کیسے پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا، لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے. مجھے یہ پتا ہوتا تھا میری پشت پہ میرے مولا کھڑے ہیں. کیا بات، کیا بات، بس بہت میں بڑھیا. بے فکر ہو کے میں نے ہمیشہ پڑھا اور مولا نے میری لاج رکھے. یہ بات ساری. قبلہ آپ نے بہت سے محاذ کھڑے کیے ہیں اس معاملے میں اگر مجھ سے پوچھیں، آپ نے نوحے میں آپ جدت لے کر آئے، زبان میں آپ تبدیلی لے کر آئے، منقبت میں آپ جدت لے کر آئے، اور پھر جو منقبت خانوں کی جو تربیت کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ نوحے میں بھی نوحے کا ڈھنگ کس طرح نوحہ پڑھا جاتا ہے یہ آپ نے سکھایا ہے. میں ذرا یہ پھر یہاں پر ایک ماسٹر کلاس کے طور پر میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک نومولود شخص نوحہ لکھ رہا ہے، نومولود شاعر نوحہ لکھ رہا ہے، تو منقبت میں تو اس کو پھر بھی کھلی چھوٹ ہے کہ وہ فضائل لکھ سکتا ہے، نوحے میں اسے تھوڑی سی اس کو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. ان میں یہ کیا چیزیں ہیں جو نوحے میں ملحوظ خاطر رکھنی ضروری ہیں؟ میں نے یہی عرض کیا نا آپ سے کہ ایک تو یہ کہ اس کو تاریخ کی پوری آگاہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو ان کیفیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں بہن کی کیا کیفیات ہو سکتی ہیں، باپ کی کیا ہوتی ہیں، بھائی کی کیا ہوتی ہیں، بیٹی کی کیا ہوتی ہے. اگر وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو ان کو لکھنے میں بے انتہا آسانی ہوگی. دیکھیے واقعہ تو آپ کے سامنے ہے، واقعہ کربلا کا ایک واقعہ ہے نا. اب اس کو سب مختلف رنگ میں کیوں لکھ رہے ہیں، یا میں نے مختلف کر کے کیوں لکھا؟ اس لیے کہ میں نے اس کو سوچا مختلف انداز میں کہ بھئی یہ ماں ہے، ابھی اگر یہ بیان کر رہی ہے تو یہ کیا بیان کر سکتی ہے نا. بیٹے کی لاش پہ بیان کر رہی ہے یا بیٹی کی لاش پہ بیان کر رہی ہے، اس میں فرق ہے نا. باپ بیٹے کے لیے سوچ رہا ہے یا بیٹی کے لیے سوچ رہا ہے، اس میں فرق ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو پھر آپ کے لیے مولا آسان کر دیتے ہیں لکھنا اس کو. بس یہ ضروری ہے کہ آپ ان کیفیات کو سمجھ لیں کہ جو کیفیاتیں انسانوں کی اپنے رشتوں کے متعلق. کتاب کی آپ نے ویسے بات کی، مجھے حتمی طور پہ بتائیں کتاب کب چھاپ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ معاملات ہیں کہ میرے وسائل جب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے. ویسے تیار ہے، مسودہ تیار ہے؟ تیار کر لوں گا، پھر میں یقیناً کسی ذریعے سے تیار کریں گے تو اس کو کوشش کریں گے. یہ تو واللہ اگر یہ تو آ گیا تو ہم جیسے نئے شعراء کے لیے ایک یہ تحفے سے کم نہیں ہوگا. قسم مولا سے خیر کرے گی، جب مولا کی مرضی ہوگی انشاءاللہ ہو جائے گا معاملہ. کوئی ایک کلام ہی سنا دیں اپنا، اتنی دیر سے ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اگر ہم کلام نہیں سنا تو پھر وہ دل کی تشنی کی رہ جائے گی. کب کوئی بشر مدحت شبیر لکھے ہے، کیا بات ہے، کب کوئی بشر مدحت شبیر لکھے ہے، آیات عنایات کی تفسیر لکھے ہے. کیا بات ہے. آیات عنایات کی تفسیر لکھے ہے، اور شبیر بدل سکتے ہیں تقدیر کی تحریر. شبیر بدل سکتے ہیں تقدیر کی تحریر، یہ بات تو خود کاتب تقدیر لکھے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بات تو خود کاتب تقدیر لکھے ہے، اور ایک ایسا لکھاری میرا شبیر ہے جو کہ، ایک ایسا لکھاری میرا شبیر ہے جو کہ ارے کردار سے قرآن کی تفسیر لکھے ہے. کردار سے قرآن کی تفسیر لکھے ہے، اور یہ راز سرے کرب و بلا ہو گیا ظاہر. یہ راز سرے کرب و بلا ہو گیا ظاہر، وہ کون ہے وہ کون ہے جو خواب کی تعبیر لکھے. یہ راز سرے کرب و بلا ہو گیا ظاہر، وہ کون ہے جو خواب کی تعبیر لکھے ہے. اور کیا کہنا تیرے چارہ گری کا علی اصغر، کیا کہنا تیری چارہ گری کا علی اصغر، ہنس ہنس کے علاج دل دلگیر لکھے ہے. ہنس ہنس کے علاج دل دلگیر لکھے ہے، ہنس ہنس کے علاج دل دلگیر لکھے ہے. کہ یہ معجزہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، یہ معجزہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، بازو ہیں قلم جس کے وہ تقدیر لکھے ہے. یہ معجزہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، بازو ہیں قلم جس کے وہ تقدیر لکھے ہے. اور 100 اب نئے لکھنے والوں کے لیے میں یہ ایک میرا پیغام ہے کہ 100 سال بھی لکھیو تو سمجھیو یہی گوہر، 100 سال بھی لکھیو تو سمجھیو یہی گوہر،
تو پہلے پہل مدحت شبیر لکھے. قبلہ ایک آخری سوال اس سے پہلے کہ ہم اس کا اختتام کریں. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اب میں جب آپ کی زندگی کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے آپ نے محاذ کھڑے کیے ہیں, آپ نے بہت سے لوگوں کو تربیت دی ہے, بہت سے منقبت خوان, نوح خوانوں کو, سلام نگاروں کو, سلام گوؤں کو آپ نے منقبت آپ نے تربیت دی ہے, بہت سے شعراء کو آپ نے تربیت دی ہے. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک باقاعدگی کے ساتھ ایک آن لائن کورس بھی شاعری کا شروع کیا ہے, جس میں آپ لوگوں کی تصحیح کرتے ہیں, جن شاعری کے جن معاملات میں ان کو دقتیں پیش آتی ہیں, مشکل پیش آتی ہے. یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ آن لائن نہیں ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ کئی شعراء ایسے ہیں کہ جو مجھ سے تربیت لے رہے ہیں اور وہ مجھے فون کرتے ہیں, پھر اپنا کلام بھیج دیتے ہیں, پھر ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ صاحب آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے, اس کی صلاح کر لیجیے, اور صلاح کر کے بھیج دیتا ہوں. ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ آئندہ یہ غلطی مت کیجیے گا. اور جو پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں, تو وہ میرے پاس آ جاتے ہیں اب بھی کہ آپ ہمیں سمجھا دیں, تو میں ان کو مطلب مجھے کوئی ان سے کچھ لینا دینا تو ہوتا نہیں, فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں, اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں, اپنے ثواب کے لیے کرتا ہوں. تو جو بھی آتا ہے میں اس کو, اور اب بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو تربیت دیتے ہیں. بس مجھے یہ ہے افسوس کہ جو اس کا اظہار نہیں کرتے ان کی میں مذمت کرتا ہوں. جو اظہار نہیں کرتے یہ بری بات ہے. بھئی آپ نے جب ایک جگہ جس سے علم حاصل کیا ہے تو آپ کم سے کم اس بات کا اقرار تو کریں کہ ہاں ہم نے اس سے, وہ آپ سے کچھ لے تو نہیں رہا, یا آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں لیا, اب بھی کچھ آپ سے نہیں لے رہا, تو کم سے کم وہ جو اس نے محنت آپ کے ساتھ کی ہے اس کا اظہار تو فرمائیے. باقی مولا ان کو اجر دیں, ان کو عزت دیں, ان کو شہرت دیں. میں بہرحال آن ریکارڈ یہ ابھی بات کرنا چاہتا ہوں, سارے ناظرین سن رہے ہیں کہ میں اپنی ڈائری جارچوی صاحب کو دے رہا ہوں تصحیح کے لیے, اچھا, مولا خیر کرے, اور وہ جیسی تصحیح کریں گے میں اس کو ویسے ہی چھاپ دوں گا. مولا خیر کریں. نہیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے, ہم نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا ہے, آپ ظاہر ہے مصروف شخصیت ہیں, اور آپ یقین کیجئے یہ وہ والا معاملہ ہے کہ انسان تھک جاتا ہے, باتیں ختم نہیں ہوتی. آپ کا جو تجربہ ہے, آپ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے, اور شاعری میں آپ جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں, استاد و شعراء کا درجہ رکھتے ہیں, مجھ جیسا شخص تو میں تو ساری زندگی آپ کے قدموں میں پڑا رہا ہوں اور آپ سے سیکھتا رہوں. یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہوگی. دوستو, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. جو اپریل مئی کا بیچ تھا میرا پوڈ کاسٹ کا, یہ انہی پوڈ کاسٹ میں سے تھا. یہ ہم نے 1 مئی کو کیا تھا, یعنی کہ اب اگست چل رہا ہے تو مئی جون جولائی 3 ماہ بعد یہ پوسٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایام ازاں آ گئے تھے اور میں منقبت سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ایام ازاں میں پوسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. اور مئی کے درمیان میں ہم نے قبلہ مرحوم پر جو سیریز کی 5 پوڈ کاسٹ کی, اس نے میرا خاصا وقت لے لیا, اور وہ پورا 1-1.5 ماہ چلتی رہی, اور اس کے بعد ایام ازاں آ گئے تو اس میں یہ کام ہو نہیں سکا. خیر, اب جو اگلا بیچ آ رہا ہے پوڈ کاسٹ کا, اس کے اندر بھی بہت مختلف موضوعات ہیں, تو آپ انتظار کیجیے گا. ہاں, یہ میں آپ حضرات کو بتا دوں, میں بار بار کہتا رہوں گا کہ 50 پوڈ کاسٹ ہونے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں چاہوں گا کہ کوئی شخص جو میرا دوست ہے وہ میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کرے, تاکہ اس پر میں اس کے ساتھ میں اس جرنی کے بارے میں بتاؤں. میں بتاؤں کہ یہ ہوا کیسے سارا کا سارا سلسلہ, اور میں کیا کیا کچھ کرتا رہا ہوں پچھلے 1-1.5 دہائی میں, 2 دہائیوں میں. تو وہ آپ کو میں یہ کہہ دوں 50 پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میرا پوڈ کاسٹ ہوگا. تو میری کوشش یہی ہے کہ دسمبر سے پہلے 50 پوڈ کاسٹ پورے ہو جائیں. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے, آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے, اور کوشش میری یہی ہے کہ دسمبر تک 49 پورے ہو جائیں. 50 تو میرا ہے, وہ کبھی آ جائے گا تو پرابلم نہیں ہے, لیکن 49 پورے ہونے چاہیے. تو 49 پوڈ کاسٹ تبھی ہو سکیں گے بھائی جب آپ سپورٹ کریں گے, آپ اسے دیکھیں گے اور شیئر کریں گے. اور میں آپ حضرات سے کچھ نہیں مانگتا, بس اسے دیکھیے, شیئر کیجیے, تاکہ مجھے پتا ہو, مجھے یہ موٹیویشن ملے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں. میرے لیے اتنا ہی کافی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں ہوں فرقان حیدری, اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیے حدیث.